شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کا خیر مقدم. گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے، اور موبائل ڈیٹا کے بارے میں غالب نے پروفیسی دی تھی کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. بہت سو کی طرح میرا بھی یہی گمان تھا کہ شاید یہ کسی شارک کی شرارت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ریفرنس کس طرف ہے. لیکن پھر سرکار نے بتایا کہ ایسا وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کے بے دریغ اور بے جا استعمال کی وجہ سے ہے. صرف وہ یہیں پر نہیں رکی سرکار، اس نے کہا کہ اس پر پابندی لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اینڈ دیٹ ہیز اوپنڈ اے ڈیبیٹ، یعنی دا وی پی این ڈیبیٹ ان پاکستان، وٹ اٹ مینس فار پرائیویسی اینڈ ڈیجیٹل رائٹس. یہ ہے آج ہماری گفتگو کا عنوان. اور اس کے اندر جو آن لائن پرائیویسی ہے، آن لائن سیکیورٹی ہے، فریڈم ہے، اور اس سے ذیلی جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آج ہم کوشش کریں گے کہ کور ہو سکیں. وی آر ویری گریٹفل ٹو آر اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں شاہ جی احمد. آپ کا شکریہ کہ اس موضوع کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی. مختصر سا میں تعارف کرواتا جاؤں. شاہ جی احمد از اے سیزنڈ technologist with more than 20 years of experience driving innovation. His expertise spans civic tech, data analysis and UX design. Currently آپ CEO ہیں آف کوڈ فار پاکستان، اور اس سے پہلے یہ بتانا بھی میرا خیال ہے اہم ہوگا کہ آپ نے you have played a pivotal role in developing Pakistan's first computerized identity cards, machine readable passports and بارڈر کنٹرول سسٹمز وائل ورکنگ وتھ نادرا. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. اپنے سیل فونز تھوڑی سی ہمت کر کے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. ہمارا ارادہ ہے کہ آج ہم اس گفتگو کو مشکل نہ بنائیں، یعنی کوئی پریزنٹیشن اور یہ اور وہ نہ ہو، بلکہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہو جس میں آپ لوگ بھی شروع سے ہی یا جب شاہ جی مناسب سمجھیں آپ کو اس گفتگو میں شریک کریں، اور آپ اپنے تاثرات، اپنے سوال، اپنے جو بھی اوپینین ہے اس کے ساتھ اس میں شریک ہوں. اور بس یہی کچھ تھا. پلیز ویلکم شاہ جی احمد. تھینک یو. میں ذرا بیچ میں آ جاؤں. میرا اوریجنل پلان جو تھا وہ اس ایونٹ کا وہ کچھ ڈاماڈول سا تھا. کچھ کبھی ایک شکل تھی، کبھی دوسری شکل تھی. شروع میں ہم نے سوچا تھا کہ ہم پینلسٹ کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ وی پی این ڈبیٹ کیا ہے. اسلام آباد میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم چاہے تھے کہ ان کو یہاں پر لے کر آئیں، لیکن ان کی اویلیبلٹی ذرا مسئلہ بن گئی تھی. پھر ہم نے سوچا کہ اس پلان کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اینڈ وی میک اٹ اے ٹاؤن ہال. ہم نے جو ایڈورٹائز کیا تھا وہ بھی یہ کیا تھا کہ ہم اس کو ٹاؤن ہال کے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹاؤن ہال کا مطلب یہ کہ پھر میں کم بولوں گا اور آپ لوگ زیادہ بولیں گے. لیکن اس کے اب شاید اس کے لیے آڈینس زیادہ ہونی چاہیے تھی. مے بی شاید اتنی آڈینس نہیں ہے، بٹ وی کین ٹرائی آؤٹ اے ٹاؤن ہال سارٹ آف فارمیٹ. آئی ڈونٹ نو کہ بلیک ہول میں پہلے کبھی ٹاؤن ہال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ان اے نارمل ٹاؤن ہال یو وڈ ہیو گورنمنٹ ریپرزینٹیوز اوور ہیئر. یہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا دیٹ وڈ ہیو سوٹڈ دا ٹاؤن ہال. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں چیئرمین پی ٹی اے کو بلاؤں. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں کچھ ہمارے جو ٹیلکوز ہیں ان کے ریپرزینٹیوز کو بلاؤں. کوئی اویلیبل نہیں تھا. تو اٹ سارٹ آف یہ جو فارمیٹ ہے یہ ایسا بن گیا کہ اب ہم آئی کین ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگز اباؤٹ دا وی پی این اینڈ دین وی کین ہیو اے سارٹ آف اے ڈسکشن بٹوین کہ جو پچھلے ایٹ لیسٹ 2-3 ہفتوں میں جو ایک شور مچا ہے کہ وی پی این اور انٹرنیٹ کی سستی اور وغیرہ سارا کچھ، اس میں آپ لوگوں کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین سم آف دا تھنگس کہ ہمارے پرسپیکٹو سے جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہمیں کیا سننے میں ملتا ہے. اور پھر دین ویل ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کا حل کیا ہے. رائٹ. ہم لوگوں کو خدشات بہت سارے ہیں کہ وی پی این ہماری زندگیوں کے ساتھ یا جس طرح سے ہم وی پی این استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا بین جو ہے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالے گا. ہمارے پاس گورنمنٹ میں فائر والز انسٹال ہو رہی ہیں، ہمارے پاس مختلف قسم کے لاز بنائے جا رہے ہیں، نئی اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں ٹو کرٹیل دا یوز آف سوشل میڈیا، ٹو کرٹیل دا یوز آف ایٹ لیسٹ ٹو سبورٹ پولیٹیکل ڈائلاگ یا اس طرح کی سب چیزوں کے اوپر. تو ویل ہیو دیٹ ڈسکشن. آئی آسک یو ٹو گیو یور اوپینینز آن دس میٹر.
I'll try to explain what VPNs are. I think بہت لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ VPN کیا ہے, کیوں استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے یو آر ایٹ لیسٹ انٹرسٹیڈ ان سم سارٹ آف دیٹ. پرائیویسی کے اوپر یا ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ہم بات کریں گے ٹو سی کہ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں اس کا اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ فار دا ریسٹ آف دی آڈینس جو آن لائن سن رہے ہیں, اٹس اے میٹر آف ایجوکیٹنگ کہ یہ چیزیں ہیں کیا, ہاؤ ڈو دیز لاز افیکٹ اس, ہماری زندگیوں پہ ابھی نہیں تو آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا کیا اثر پڑے گا, ہاؤ کین ڈفرینٹ ایکٹرز ان دا سوسائٹی کنٹرول دا نیریٹیو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزوں پہ ہم بات چیت کریں گے. نارملی آئی ووڈ ہیو ٹاؤن ہال کے جو اصول ہیں ان میں سے جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ ریز یور ہینڈس, ٹرائی ٹو بی بریف, آسک یور کویشچنز. اپنے اگر آپ کو کوئی کسی بات کا اظہار کرنا ہے تو بلا خوف و جھجک کرے, کیونکہ اگر آپ اظہار نہیں کریں گے تو لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچے گی. میری کوشش ہے کہ اگر یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے دین آئی کین مے بی ٹیک اٹ ٹو دا گورنمنٹ سم ڈے اینڈ شو دیم کہ دیکھیں لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. نارمل ٹاؤن ہالز میں گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, مے بی آئی کین شو اٹ ٹو دیم کہ دس از واٹ پیپل آر تھنکنگ. یہاں پہ چونکہ جو ٹاپک ایسا ہے کہ اٹ کوڈ گیٹ پولیٹیکلی چارجڈ, سو آئی ووڈ ایڈوائز ٹو اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل انکلینیشنز ہیں ٹو ٹرائی اینڈ لمٹ دوز ایز ویل. وی نو کہ اس طرح کی یہ جو ٹاپک ہے اس کے پیچھے بہت ساری ہسٹری ہے اور اس میں بہت سارے دیر از اے لانگ پولیٹیکل کنیکشن ایسوسیٹیڈ ود دس. سو آئی ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلور دیٹ اینڈ سی کہ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اینڈ آپ لوگ اس کے بارے میں اگر گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ان کو اپنے بارے میں خدشات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. So I'll like to find out who the audience is right now. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وی پی اینس جن کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور وی پی این استعمال کرتے ہیں؟ Most of them. Okay. So the most of the people actually know what VPNs are اور آپ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, right? So this is an interesting thing. Do you know how VPNs work? Yeah, you're just taking the word for somebody and say کہ اچھا چلو میں VPN بنا لیتا ہوں and I'll connect to the internet and it'll be fine. You don't know. Okay. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے یا ٹیکنالوجی سیکٹر سے ان کا تعلق ہے؟ کسی کا نہیں, دو چار لوگوں کا ٹیکنالوجی سیکٹر سے تعلق ہے. باقی کتنے لوگ یہاں پہ بزنس مین ہیں یا جن کا ایکیڈیمیا سے تعلق ہے یا کسی اور انڈسٹری سے تعلق ہے؟ اوکے, سو دیر آر پیپل ود ڈفرینٹ انڈسٹریل ایفیلیشنس. اوکے, بزنس والے تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ ابھی تک, بزنس والے نہیں آئے ہیں. اوکے, تھینک یو. چلیں, گڈ. سو ایٹ لیسٹ آئی ہیو این آئیڈیا کہ یو ڈونٹ نو واٹ وی پی اینز آر بٹ یو آر یوزنگ دیم. کسی نے آپ کو بتایا کہ جی وی پی اینز ہیں, اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کو ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کہیں نہ کہیں آپ نے یا تو محسوس کیا کہ میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں چل رہا جتنا چلنا چاہیے, یا میں وہ سائٹس ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوں جو میں نارملی کر سکتا ہوں. اینڈ دین یو فیلٹ کہ اینڈ دین یو لکڈ اراؤنڈ اینڈ یو فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ وی پی این از اے سولوشن. بٹ وی پی این کے علاوہ بھی اور بہت سارے سولوشنز اویلیبل ہیں. کیا آپ لوگوں نے ان کو استعمال کر کے دیکھا کہ ان میں سے کون سے سولوشن آپ کے لیے چل سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. اوکے, مثال کے طور پہ اگر میں ٹویٹر کی بات کرتا ہوں, اٹس اے ویری آبویس کیس, کیونکہ زیادہ تر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ جی آپ ٹویٹر کو بند کریں, رائٹ. اگر میرے پاس دیر از اے ویری سمپل سولوشن دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو یوز ٹو ایکسیس ٹویٹر وداؤٹ یوزنگ اے وی پی این, رائٹ. مثال کے طور پہ آئی کین چینج مائی ڈی این ایس ٹو کلاؤڈ فیئر کا ڈی این ایس سیٹ کر کے آئی ایم ایبل ٹو بائی پاس دی انیشیل جو لمیٹیشنز ہیں آپ کے آئی ایس پیز نے جو لگائی ہوئی ہیں یا پی ٹی اے نے جو لگائی ہوئی ہیں, ٹو امیڈیٹلی گین ایکسیس ٹو ٹویٹر. ٹھیک ہے نا؟ جی. اوکے, یا سو اوکے, سو انٹرنیٹ کا جو دس ول گو ڈیپر, یا نہیں, کیونکہ پھر اب مجھے انٹرنیٹ بھی سمجھانا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کیا تھا. اوکے, سو ڈی این ایس از اسینشلی جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹویٹر جانا ہے تو آپ کے کمپیوٹر کو نہیں پتہ ٹویٹر کیا ہے, رائٹ.
وہ آپ کے آئی ایس پی سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے بتاؤ یہ ٹویٹر یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ کدھر ہوسٹڈ ہے, یہ کس مشین سے میں جا کے بات کروں گا تو مجھے ٹویٹر ملے گا. تو آپ کا آئی ایس پی جو ہے وہ یا تو اس کے پاس یا کسی اور دنیا میں اور سرورز موجود ہے جن کے پاس ایک ایڈریس لائبریری ہوتی ہے کہ جی یہ نام جو ہے اس آئی پی ایڈریس پہ کہیں پڑا ہوا ہے. آئی پی ایڈریس ہر مشین کا ایک یونیک ایڈریس ہے کہ جس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو آپ جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا آئی ایس پی اس کو راؤٹ کرتا ہے اور آپ کو جواب دیتا ہے کہ ہاں جی یہ جو سائٹ ہے یہ اس انٹرنیٹ سرور پہ موجود ہے, لہٰذا اب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. تو جو گورنمنٹ کے پاس جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب پہلا جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مشین کدھر ہوسٹڈ ہے, تو وہیں پہ وہ آپ کو نہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مشین کدھر ہوسٹڈ ہے. سو دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ از یوزلی ڈپلائڈ, اور جس کے اندر آپ کے پاس جو ڈی این ایس بلاکنگ جسے نارملی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ چیز کدھر ہے, اور دس از یوزلی اے ویری ایزیلی امپلیمنٹیبل, اور اس کے حساب سے آپ پہلی جو بلاکیج ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. بٹ آبویسلی اس کا آسان سلوشن بھی ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں مختلف قسم کے ڈی این ایس اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ کے جو لوکل آئی ایس پیز اور لوکل اتھارٹیز کے جو بلاکیجز ہیں ان کو بائی پاس کر جاتے ہیں. تو آپ کی جو فائر والز ہیں وہ کہتی ہیں او اچھا یہ تو گوگل کی ریکویسٹ ہے تو جانے دو, رائٹ. ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی اور چیز کی ریکویسٹ ہے. تو اس لحاظ سے ایک سمپل طریقہ تھا. بٹ آپ میں سے جی ڈومین نیم سسٹم, تو بٹ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا, رائٹ. سو وی پی این کی ڈبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ آپ یو کین بائی پاس دس ویری ایزیلی. بٹ اب جب فائر وال لگتی جا رہی ہے تو دیر آر نیو ٹیکنیکس کمنگ اپ ٹو فگر آؤٹ کہ اچھا کیسے ٹویٹر کو روکا جائے, رائٹ. انٹرنیٹ پہ جتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں وی پی این از ون وے ٹو obfuscate and encrypt the communication that's happening between you and somebody else, right. اس کی میں اگر آپ کو مثال دوں تو اس وقت اگر دو لوگ آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو, یا اگر آپ خط و کتابت کی میں مثال دیتا ہوں, پرانے زمانے میں اگر آپ کسی کو خط لکھتے تھے تو اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے خط لکھا, اس کو لفافے میں بند کیا اور آپ نے ڈاکی کو پکڑایا, ڈاکی نے اٹھا کے وہ لفافہ جو ہے وہ آپ کی جو انٹرنیٹ ٹارگیٹ ہے جو آپ نے پتے پہ لفافے پہ جو پتہ لکھا اس کو پہنچا دیا. انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ایسی ہی ہوتی ہے نارمل دنوں میں, جس کو ہم پیکٹس کہتے ہیں. جو انٹرنیٹ کے اوپر پیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایک لفافے کے اندر ایک کوئی آپ کی چٹھی بند ہے, وہ اٹھا کے ڈاکیہ دوسرے تک لے جا رہا ہے. ڈاکیہ نارملی آپ کی کمیونیکیشن کو نہیں, ایک اعتبار ہے کہ ڈاکیہ آپ کا لفافہ کھولے گا نہیں, دیکھے گا نہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی وقت آئے کسی نے ڈاکیہ کو کہا کہ یار اس کو کھول کے دیکھو کہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے. تو ڈاکیہ جو ہے اگر اس پہ ٹیپ لگا ہوا ہے, ٹیپ اتار کے یا لفافہ بدل کے یا ایڈریسز بدل کے کچھ بہت سارے طریقے کر کے وہ پتہ لگا سکتے کہ آپ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے بے تحاشا, مطلب جب سے ہم اس طرح کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے. ہم نے زبان تبدیل کرنا شروع کی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم زبان کیسے کرتے ہیں. دس از دا فرسٹ اسٹیٹ آف انکرپشن جو ہو رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے جو لفافہ تھا اس کو سیل کرنا شروع کیا, ٹیپ لگانے شروع کیا, اس کے اوپر مہر لگانی شروع کی تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ لفافہ کس کی طرف سے جا رہا ہے. اور آج کل کے دنوں میں وی پی این ایگزیکٹلی یہی کام کرتا ہے کہ آپ کے جو انکرپشن ہے وہ جنرلی ایسے کام کرتی ہے کہ وہ آپ کا جو لفافہ ہے اس کو ایسے انکرپٹ کرتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں یا ڈاکیہ جو ہے وہ بیچ میں کھول کے دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. وی پی این جو ہے, بٹ اس پرٹیکولر کیس میں آپ کی جو کمیونیکیشن ہے ڈاکیہ کو یہ پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو وہ تھوڑی محنت کر کے اس سیل کو ریکریٹ کر سکتا ہے, اس ٹیپ کو توڑ کے دوبارہ بنا کے ایسا کر سکتا ہے کہ آپ دونوں کو پتہ نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے. تو وہ بیچ میں سے انفارمیشن چوری کر کے دیکھ سکتا ہے کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وی پی این جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس کا ایک ایڈوانس ورژن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار آپ ایسا کرو کہ میں ان سے کمیونیکیشن کروں گا اور وہ ان سے کمیونیکیشن کریں گے. تو میں جو ڈاکیہ بیٹھا ہوں مجھے لگے گا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا ایک خط لکھیں گے, اس کو لفافے میں بند کریں گے, وہ ان کو دیں گے, اور اس لفافے کے اندر ایک اور لفافہ ہوگا جو ان کے لیے ہوگا,
ٹھیک ہے نا. تو وی پی این جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کام کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو انکرپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ڈاکیا ہے وہ سمجھے گا کہ اچھا یہ تو ان کا خط ہے, وہ جا کے دے دے گا. اس کو یہ نہیں لگے گا کہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے. سو دس از واٹ جو ایک وی پی این کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ایسا بناتا ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو, اس کو انکرپٹ کرتا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے. اور یہ اتھارٹیز کو برا لگتا ہے کہ اگر جو ڈاکیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کس خط کو کھولوں اور دیکھوں. اٹ از اے ویری کمپیوٹ انٹینسو کام. یا خط کھولنا, اس کو انکرپٹ کرنا, ڈیکرپٹ کرنا, دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے, اٹ ٹیکس ایفرٹ. کمپیوٹنگ میں بہت زیادہ لگتی ہے. جب آپ کے پاس بلینز آف پیکٹس گزر رہے ہیں تو آپ کو ہر پیکٹ کو کھول کے دیکھنا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اٹ بیکمز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو یو چوز رینڈملی کہ اچھا کچھ اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اس کی ڈیکرپشن آلسو ٹیکس ٹائم, جس کی وجہ سے آپ کی آج کی انٹرنیٹ کی بلاکیجز ہوتی ہیں کہ آپ کی جو مشین کی جو پیکٹس جا رہے ہیں ان کی جو ڈکرپشن ہو رہی ہے وہ چونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ نے آن کیا کہ نہیں اس کو میں نے یہ کوئی رستہ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو ایک دم سے بلاکیج ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بلاکیج کی وجہ سے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی, دیر فور آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک کمیونیکیشن جو ہے جو آپ کی وی پی این کی ایگزسٹنس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں کہ میری کوئی کمیونیکیشن نہ دیکھے تو آپ اس کو وی پی این لگاتے ہیں. اینڈ دس از واٹس بین ہیپننگ ٹو آل آف یو. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار فائر وال جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جتنے بھی امیجز آ رہے ہیں ان کو بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان امیجز کے تھرو کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور اس کو روکنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ واٹس ایپ کی جو امیجز ہیں وہ کن سرور سے آ رہے ہیں. ان سرورز کے آئی پیز جو ہیں وہ کسی بلاک لسٹ میں ڈال دو تاکہ وہ کمیونیکیشن نہ ہو پائے. یا اس کمیونیکیشن کو ایٹ لیسٹ کھولو, دیکھو کہ امیج میں کیا ہے اور پھر جانے دو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریفک ہوتی ہے وہ نارملی ڈائیورٹ نہیں ہوتی ہے, اس کو جانے دیتے ہیں لیکن بیچ میں سے کاپی اس کی رکھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے کیس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں کہ یار نہیں آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا, رک جاؤ, ابھی یہ خط آگے نہ جانے دو, تاکہ جسٹ ٹو پریونٹ اینی سارٹ آف تھنگس فرام ہیپننگ. اب کیوں ہو رہا ہے, وی کین ہیو اے ڈبیٹ آن دیٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو, بٹ ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دا ٹیکنالوجی از کنسرنڈ, ایز فار ایز ہاؤ دی انڈر لائنگ سسٹم ورکس, دس از اسینشلی واٹ دا وی پی این ڈز. وی پی این انشورس کہ آپ کی آئیڈینٹی کسی ڈاکیے کو پتہ نہ چلے. وی پی این اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں تو ان کو نظر یہ آئے گا کہ جیسے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں یا گریس میں بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں, بیکاز وہ جو آئی پی آپ کو ایڈریس آپ کو دیتا ہے وہ کسی اور ملک کا ہوتا ہے, اور ان کو آپ کے آئی ایس پی کو لگتا ہے یا نیٹ ورک کو لگتا ہے کہ یہ تو کہیں اور سے, یہ امریکہ اور جاپان کی کانورسیشن چل رہی ہے آپس میں, تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. وی پی این کا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی انکرپشن, جتنا بھی جو کمیونیکیشن ہے اس کو انکرپٹ کر رہا ہے, بٹ ساتھ ساتھ آپ کو, اور یہ وہ کیس ہے جب جو بزنس کمیونٹی کے لیے جو زیادہ تھا کہ جس کے لیے پی ٹی اے نے کہا تھا کہ ہم آپ کی وی پی اینز رجسٹر کریں گے, کہ جو بزنسز ہیں جن کے جو سیٹلائٹ آفیسز اس پاکستان میں ہیں ان کو اکثر اپنے ہیڈ آفیسز سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسی نیٹ ورک پہ ہونا پڑتا ہے جس نیٹ ورک پہ وہ ہیں. تو اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے آپ کی پاکستانی ایمبیسی جو امریکہ میں ہے, اٹ از کنسیڈرڈ پارٹ آف پاکستان, رائٹ. وہاں آپ جائیں گے, یو آر سیف, یو آر کنسیڈرڈ سیف, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. تو وی پی این جو ہے جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اسینشلی یو بیکم پارٹ آف اے سیف نیٹ ورک. ٹھیک ہے نا. آپ کا ایک مین آفس ہے, اس کی ایک سیٹلائٹ آفس یہاں پہ بن جاتا ہے, اور آپ وہ تمام ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اس آفسز میں تھے. ٹھیک ہے نا. سو یو بیکم پارٹ آف دیٹ نیٹ ورک. بزنسز کے لیے یہاں پہ یہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے سرورز ایکسیس نہیں کر پاتے, ان کی بہت ساری فنکشنالٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. سو ان کے لیے پی ٹی اے نے خاص طور پہ کہ جو پی ٹی اے چیئرمین نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ
یہ وی پی این کی رجسٹریشن صرف بزنسز کے لیے، پرائیویٹ انڈیویجولس کے لیے یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے کال سینٹرز ہیں یا آپ کے سیٹلائٹ آفیسز ہیں، ان ساروں کو کام کرنے کے لیے یو نیڈ دیٹ وی پی این کنیکٹیوٹی. تو ان کے لیے انہوں نے الاؤ کی، اور ابھی تک میرے خیال سے کوئی 70,000 یا 20,000 کتنے وی پی اینز رجسٹر ہو چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو دا نمبر، 20,000 کے قریب، اور ابھی اور بھی ہو، یہ شاید پچھلے 1-2 ہفتے میں اور بھی زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ وہ وی پی اینز ہیں جو کہ ہم لوگ استعمال نہیں کر رہے، یہ وہ وی پی اینز ہیں جو کہ کمرشلی استعمال ہو رہے ہیں. تو دس از جو اب جو ڈبیٹ جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہمارے اوپر یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے وی پی این رجسٹر کرنے پڑ رہے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ہمیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. آئی تھنک موسٹ آف دا ٹائم ہماری پرابلی دا گورنمنٹ از ناٹ ریئلی کنسرن اباؤٹ اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، ایٹ لیسٹ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ وی پی این جو پرائیویٹ رجسٹر ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو موسٹ پرابلی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں، اور جو وی پی این جو ان رجسٹرڈ ہے جن کے اوپر یہ شاید ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ان کا کوئی پلان نہیں ہے. سو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وائی آر دے رجسٹرنگ ون وی پی این ناٹ دی ادر وی پی این. وی پی اینز بھی کئی قسم کے ہیں ہمارے پاس. جو کمرشل وی پی اینز ہیں جو آپ پے کر کے لیتے ہیں. جسٹ اے کوشچن، آپ لوگ جو وی پی این یوز کر رہے ہیں، آر یو پیئنگ فار دوز وی پی اینز یا نہیں؟ یو ناٹ پیئنگ فار دیٹ، رائٹ؟ سو جس کا مطلب ہے کہ یو یوزنگ اینی آف دا فری وی پی اینز دیٹ آر اویلیبل. آئی پرسنلی یوز اے پیڈ وی پی این، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جب آپ کی ٹریفک کسی کے تھرو راؤٹ ہو کے جا رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جو ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کو بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے. تو اکثر جو فری وی پی اینز ہیں یا جو پرائیویٹلی اویلیبل ہیں، جو آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں بھی ایپ مل جاتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا کسی سائٹ کے پراکسی کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو آپ کا آئی پی ایڈریسز آ رہے ہیں کہ یہ کس ملک سے ریکویسٹ آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کا وہ لاگ بھی رکھتے ہیں. اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ انفارمیشن آپ کی گورنمنٹ کو بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سو جو پرائیویٹ وی پی اینز جو پیڈ وی پی اینز ہیں، ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کا ڈیٹا نہیں بیچیں گے، رائٹ؟ سو بائی ڈیفالٹ وین یو سے کہ جی آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری شیور کہ میرا انفارمیشن کہیں نہ جائے، تو یو ٹرائی فار اے پیڈ وی پی این، رائٹ؟ اس میں یو گیٹ اے گارنٹی بائی دا کمپنی کہ آپ کی یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ہم گورنمنٹ، ایٹ لیسٹ آپ کی گورنمنٹ کو نہیں بیچیں گے. تو یہ تھوڑے سے وی پی این کے وہ ہیں سچویشن ہیں ملک میں. بلاکیجز کیوں ہو رہی ہیں؟ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا؟ ٹیکنالوجی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ایک مقصد ان ریسورسز کو ایکسیس کرنا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے کہ نہیں جی اس کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. ایک ایکسیس وہ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ بزنس کیس ہے، اور ایک ایکسیس وہ ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک وجہ وہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ٹو نو کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. جب آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا کام کیسے کریں، ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ کہ جی آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کیسے کریں گے اگر ہم آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھیں گے نہیں. It is a problem that we have, and this is the big issue or debate right now کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں اور ہم ان کو وہ باتیں نہیں سننے دے رہے، تو وہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ اینڈ اٹس اے ویلڈ کنسرن، اینڈ آئی کین سمپتھائز ود دیم ٹو اے پوائنٹ کہ یس آئی انڈرسٹینڈ the nature of it, but maybe there are different solutions to the problem that you're trying to solve. اس کے اوپر we can talk about that, right? تو this was just an introduction to how all of these things work. There were a number of discussion topics that I had prepared for this, but جو چیز at least میں اس وقت جس چیز سے شروع کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ why are you here؟ آپ کو کسی بات کی پریشانی ہے، کسی بات کا ڈر ہے، یا کچھ، یا آپ کو سیکھنا چاہ رہے تھے تو آپ آئے تھے، رائٹ؟ بٹ آر یو افریڈ آف what this might do in the long run؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آج کا وی پی این بین جو ہلکا سا ہے، کل کو وہ اتنا بڑا بن جائے کہ آپ چائنا کی طرح بالکل ایک گریٹ فائر وال کے پیچھے بند ہو کے رہ گئے ہیں اور آپ کے پاس دنیا کے کسی انٹرنیٹ ایکسیس کا حصہ نہیں ہے؟
بٹ دس از ویئر یا آپ کو فار ایگزامپل یہ پریشانی ہے کہ جس طرح سعودی میں آپ واٹس ایپ کے اوپر کالز نہیں کر سکتے، اس طرح ہو سکتا ہے آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بات نہ کر پائیں کسی وقت. کیا وہ بھی آ سکتا ہے؟ جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ تو ریالٹی تو ہے کہ آپ نے سبورژن کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، آپ یا ٹویٹر کو آپ گورنمنٹ ایکسیس کر سکتی ہے تھرو وی پی این، بٹ اور کوئی وی پی این کے تھرو اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، حالانکہ ہم سب شاید وی پی این کے تھرو ان کو ایکسیس کر رہے ہیں. سو واٹس دا پوائنٹ؟ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو کہ واٹ یور فیئرز آر. ٹھیک ہے نا؟ سو اف یو کین گیٹ مائک ہیئر تاکہ پیپل کین اسٹارٹ پارٹیسپیٹنگ ان دا ڈبیٹ اور اینڈ دا ڈسکشن ناٹ دا ڈبیٹ اینڈ سی کہ آپ لوگوں کے کنسرنز اور کیا ہیں. جی السلام علیکم سر، میرا نام محمد ابرار ہے. اور سر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ جو آج کل 21ویں صدی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا 5G کی طرف جا رہا ہے اور ہم ادھر 4G 3G کبھی کبھی ای بھی آ جاتا ہے نا، جو بندہ مطلب ایک براؤزر سرچ نہیں کر سکتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی لاسٹ ویک میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ وی پی این یا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے مطلب جو بند تھی یہ احتجاج کی وجہ سے، اس میں 1 ملین ڈیلی لاسٹ ہوتا تھا ٹیکنالوجی دور کا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کے جو گورنمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی اور پالیسی یا اس طرح کوئی دوسرا راستہ کیوں نہیں دیکھتے یہ جو کنیکٹیوٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فری لانسر کا، بزنس کا، باقی جو ایجوکیشن ادارے ہیں جو آن لائن پڑھاتے ہیں، اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے. گورنمنٹ کو کچھ اور دوسرے سائڈ پہ اس کے لیے کوئی حل نکالنے چاہیے، نہ کہ یہ اس طرح یہ چیزیں کرے. یہی میرا سوال ہے نا کہ جب یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اب انفارمیشن تو انکرپٹ ہو گئی، آپ گورنمنٹ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت مہنگی قسم کی فائر وال انسٹال کریں، اور جو کہ آپ کی ہر کمیونیکیشن کو کھول کے دیکھے کہ اس میں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ کوئی غلط کام یہاں نہیں ہو رہا. اس کے پاس ان کو اور کوئی سلوشن سمجھ نہیں آ رہا. تو جو آپ کی جو بزنسز ہیں، جو انڈیویجولز ہیں جو کہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، فری لانسرز کے پاس یہی مسئلہ ہے نا کہ ان کے پاس انہوں نے کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے وی پی این ان کی ریکوائرمنٹ ہے. وی پی این کا مطلب ہے کہ انفارمیشن انکرپٹ ہوگی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر آپ نے انفارمیشن انکرپٹ کی تو مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ڈھونڈنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. سو اٹس سارٹ آف لائک اے نو ون سچویشن. سر لیکن فائر وال بھی تو اس کا ناکام ہو چکا ہے، اس نے کئی بار کوشش کی، اتنا اس پہ مطلب لاسٹ ہوا ہے. سر ابھی بھی کر رہے ہیں کوشش. سر کب کیا آپ تھوڑا فائر وال کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس کی یہ کیسے؟ یار میری انکنفرمڈ جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ابھی یہ پہلے ہمارے پاس جو کینیڈین اسرائیلی فائر وال تھی which had a capacity of reading about 500 or tracking about 500 IP addresses at any given time. 500 سے زیادہ یا کنیکشنز یا آئی پی ایڈریسز کو وہ مانیٹر کر سکتا تھا ریکویسٹ کو، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی. یہ جو نئی فائر وال آئی ہے یہ مجھے بتایا گیا کہ ہواوے سے آئی ہے، اور اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اٹ کین ہینڈل اے لاٹ مور انفارمیشن، اے لاٹ مور ٹریکنگ. تو ابھی جو ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر رول سیٹ ہو رہے ہیں نا کہ کیا چیز دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنی. جو آپ رول سیٹ کرتے ہیں اس کی بیسس پہ جو آؤٹ پٹ آتی ہے اس کو آپ انالائز کرتے ہیں کہ کیا جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ مجھے ملا کہ نہیں ملا. تو ابھی میرے حساب سے وہ ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کبھی نیٹ تیز ہو جاتا ہے، کبھی سلو ہو جاتا ہے، کبھی تنگ کرتا ہے، کبھی نہیں تنگ کرتا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پہ وہ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. آئی ڈونٹ ہیو اس سے زیادہ انفارمیشن میرے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی بتا نہیں رہا، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی پاکستان میں ایسی کوئی فائر وال نہیں ہے. بٹ جو انکنفرم رپورٹس تھی وہ یہ کہ ہواوے کی انسٹالڈ فائر وال ہے جس پہ کام ہو رہا ہے ابھی. جی السلام علیکم. Can you please explain once again what is the VPN debate? What is it exactly? Has this been going on for ابھی صرف ہوا ہے یا کب سے ہو رہا ہے؟ So we are experiencing internet's it's slow blockage of certain sites, social media sites, and what else are we talking about? Can you please paint a big picture? And the do we have Pakistani commercial VPN companies?
Do we have any, or are we just relying on, European or North American VPNs, the paid ones? And my last question is, or how can you connect this? The big social media sites anyway are colluding with states around the world. They are either, and I mean, our information is not is anyway being sold, and all that. Kafi scandals سالوں سے سن رہے ہیں, رائٹ؟ فیس بک کر رہا ہے, ٹویٹر کر رہا ہے, they're colluding with states and governments, right? Anyway, we don't have any privacy whatsoever anymore as global so-called consumers and citizens. So, and how does Pakistan fit into all this? How are they also colluding with these social media sites, Facebook, Twitter, X? So can you please paint this big picture? So I think Thanks. جو debate ہے that goes back quite a while, but جو I think پچھلے 10 سال سے تو کم از کم یہ بہت اوورٹلی کام ہو رہا ہے. جب سے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آیا تھا 2016 میں, اس وقت سے سینسرشپ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے سوشل میڈیا, کیونکہ دے وانٹ ٹو کنٹرول سوشل میڈیا ٹو کنٹرول دا نیریٹو, رائٹ؟ سو I think Dr. Saab can probably explain better the political side of it. But یہ کہ جو technically یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ سینسرشپ ہو رہی ہے یا روکا جا رہا ہے. آئی تھنک ہسٹوریکلی دیر از اے ویری لانگ لسٹ آف مینس آف سبورژن تھرو آؤٹ دا کنٹری, تھرو آؤٹ آر ہسٹری. یہ جو ڈیجیٹل فارمیٹ ہے, یہ جب سے سوشل میڈیا آئے ہیں, شروع میں تو لائک ہم نے اس کو بی انجوائڈ اٹ. فیس بک اینڈ یہ سب لوگ, ان لوگوں کو آئے ہوئے 12-15 سال ہو گئے ہیں. And we really enjoy it. آپ کو you connect with a lot of family members, you connect with friends, you're part of a bigger ecosystem. But then everybody else is us, or you sometimes don't agree with their point of views. جو misinformation, disinformation جو شروع ہوئی ہے, I think Pika has one of those things as well کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے جو سوشل میڈیا کے اوپر. بیکاز جب آپ ایک پلیٹفارم لے کے آتے ہیں وچ از اوپن ٹو آل, دین آل کائنڈس آف تھنگس ہیپن آن اٹ. اس کے اوپر جیسے یہ ہوا تھا, ڈیفیمیشنز وغیرہ ہونی شروع ہوئی, یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر پیپل وداؤٹ اینی پروف اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں the next the reaction is how do we stop it, how do we control it. At Code for Pakistan we work with a lot with government, اور وہاں سے ہمیں ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ریکویسٹ آتی کہ یار how do we figure out how to monitor the social media, how do we figure out how to monitor جو آپ کا نیوز میڈیا ہے, ہمیں بتائیں کوئی ایسی ٹیکنیکس کہ ہم پتہ کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے, how do we prevent this from happening. So یہ تو بہت ایسے چل رہا ہے. This is the only way they know how is to control that. The other alternative might be very difficult to execute. جو آپ کے کچھ سوال میں بھول گیا ہوں, but I'll try to come back. جو ہماری we are part of a much bigger system. ہمارے جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, رائٹ. دیز آر آل امیریکن یورپین کمپنیز جو کہ یہاں چل رہی ہیں. چائنا میں جب فائر وال لگی تھی تو اس کے بعد جو سب سے بڑی جو تبدیلی آئی تھی وہ یہ کہ ان کا ایک اپنا ایکو سسٹم کریٹ ہوا آف سوشل میڈیا اینڈ ای کامرس ویب سائٹس. آئی تھنک ہماری گورنمنٹ اس وقت اسی سوچ سے چل رہی ہے کہ اگر ہم بند کر دیں گے تو یہ بھی ہوگا, اٹ ول آٹومیٹکلی ہیپن. آئی ڈونٹ نو کہ وہ واقعی ہوگا کہ نہیں ہوگا, بٹ وی ڈونٹ ہیو آور اون سوشل میڈیا نیٹورکس. ہم نے کوشش کی کریٹ کرنے کی, پاکستان گورنمنٹ نے واٹس ایپ کے آلٹرنیٹیوز بنائے, ہم نے فیس بک کے آلٹرنیٹیوز کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن دے نیور گاٹ اینی ٹریکشن. وہ اس طرح سے استعمال, کیونکہ جو فیس بک پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے نیٹ ورک پہ کیوں آئے گا, رائٹ. جو ٹویٹر پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے نیٹ ورک کیوں استعمال کرے گا. تو ہیونگ یور اون, انلیس یو بلڈ یور اون کرٹیکل ماس آف یور اون سوشل نیٹورک, یو ول آلویز ہیو یور انفارمیشن اینڈ یور ڈیٹا اوور دیر. جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ود کمپنیز ابراڈ از کہ دے نارملی ڈونٹ شیئر ڈیٹا ود پاکستانی گورنمنٹ. دے سے یو ڈونٹ ہیو اینی جورسڈکشن اوور اس.
جو گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ تو بات ہی نہیں کرتی نا, وہ کہتی ہے یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے, ان کا کام ہے. پرائیویٹ کمپنی سے آپ بات کرنے جاتے کہتے ہیں ہو آر یو ٹو ٹاک ٹو اس, ہم تو آپ کے ساتھ ڈیٹا نہیں شیئر کریں گے. اور اسی کے اوپر جو آپ کا جو لاز لیجسلیشن ہوئی تھی پیکا کی اور ڈی آر پی اے والی, یا جو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے اندر بھی, ٹو ٹرائی اینڈ فگر آؤٹ کہ ہاؤ ڈو وی فورس دوز ایجنسیز کمپنیز ٹو شیئر دیر ڈیٹا ود اس. ابھی تک کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو پائی, اینڈ دے ایبسلیوٹلی ریفیوز ٹو گیو اس ایکسیس ٹو اینی ڈیٹا. سو جو آپ کا کنسرن ہے کہ دے شیئر انفارمیشن ود دا پاکستانی گورنمنٹ, آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی تک ایسا کچھ ہو رہا ہوگا. اور اگر ہوتا ہے تو نارملی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایف آئی اے کو ریکویسٹ کرتے ہیں, ایف آئی اے ان کو ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ یار یہ فلانی جو پیجز ہیں دے فال انڈر دیز گائیڈ لائنز, یہ دے وایولیٹ دیز پرنسپلز اینڈ گائیڈ لائنز آف یور اون سسٹم, سو پلیز بلاک دیم. اور اس کے اوپر وہ لوگ اگر ان کو لگتا ہے تو وہ کمپلائی کرتے ہیں, ان کو لگتا نہیں ہے تو وہ کمپلائی نہیں کرتے. سو اٹ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. کچھ کیسز میں یورز بلاک ہوتے ہیں, کچھ کیسز اکثر کیسز میں نہیں ہوتے. تو وہ فار ایگزامپل وہ پھر اس کے لیے پھر ہم خود کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو ویکیپیڈیا ہے وچ از لائک دا کامن انسائکلوپیڈیا ایوری ویئر, اس کی جو امیجز ہیں اف یو ٹرائی ٹو ایکسیس دیٹ ویب سائٹ commons.wikipedia یو گیٹ بلاکڈ. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے بلاک لگایا ہوا ہے کہ یار اس وجہ سے کیونکہ ایک زمانے میں اس کے اوپر جو بلاسفیمس کانٹینٹ تھا وہ کافی پڑا ہوا تھا اور دے ڈنٹ وانٹ ایوری بڈی ٹو ایکسیس ہے, تو انہوں نے ایک بلینکٹ بلین لگا دیا کہ ویکیپیڈیا آپ نہیں, جو کامنز ویکیپیڈیا وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو جو ویکیپیڈیا کو آپ ریکویسٹ کریں گے تو وہ تو انکار کر دے گا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ویئر دا اسٹوری بگنس کہ اوکے تو ہم کیسے کریں. تو جب انہوں نے شروع میں اسٹارٹ کرنا شروع کیا, جب بلاکیجز شروع ہوئی, دس واز آلموسٹ 10 years ago when I last remember. میرا ایک دوست تھا جو یہ ایکچولی اس لسٹ پہ کام کر رہا تھا جو کہ جس کو بلیک لسٹ کہتے ہیں لوگ. اس کی اٹس اسینشلی اے ٹیکسٹ فائل کہ جس کے اندر ایک URL انڈیویجولی ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ایکسیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اس لسٹ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی ریکویسٹ آتی ہے اس میں ڈال دو, جیسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے اس طرح یہ لسٹ ہے کہ آپ مس مینٹین کر رہے ہیں کہ دیز URLs شوڈ بی بلاکڈ. اور ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا. تو جب ان کو ریکویسٹ آتی تھی کہ یار آپ نے یہ یوٹیوب بلاک کر دیا, یا یوٹیوب جیسے بند ہوتا ہے, یوٹیوب بند کرنے کا طریقہ سب سے آسان ہے کہ آپ نے جیسے وہ DNS کی ایک ریکویسٹ ہے کہ یار یہ جب آئے یوٹیوب کی ریکویسٹ تو ڈینائی کر دو. دیٹس اے سمپل وے آف بلاکنگ اٹ. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ری راؤٹ اٹ ٹو یور اون پیج, جیسے وہ آتا ہے کہ یو ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسیس دس پیج فرام پاکستان اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے کنسٹرکٹیو یوز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جو اکثر گورنمنٹس کرتی ہیں کہ اپنے ویب پیجز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ویب پیجز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ویزیبل ہونے چاہیے, یا اپنے ملکوں میں ہوں تاکہ باہر سے کوئی اس کو ایکسیس نہ کرے, باہر سے کوئی اس کو ہیکنگ کی اٹیمپٹ نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ. تو لیجیٹمیٹلی یہ ہوتا ہے. اور امریکہ میں اکثر گورنمنٹ کی ویب سائٹ جو ہیں یو کانٹ ایکسیس دیم فرام پاکستان, یو ہیو ٹو ایکسیس دیم فرام ود ان دا US بیکاز دیٹس ہاؤ دے وانٹ اٹ. ہمارے یہاں بھی اکثر ویب سائٹس جو پاکستان گورنمنٹ کی کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ آپ باہر سے ایکسیس نہیں کر سکتے. باقی آپ کے سوال میں بھول گیا تھا, تو نہیں ہمارے اپنے کوئی VPN نہیں ہے, آپ بنا سکتے ہیں. سو جو سب سے جو مزے کا کام ہے وہ یہ کہ یہ ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ دے آر اوپن ٹیکنالوجیز. یو کین کریٹ یور اون VPNs اف یو وانٹ. دا سمپلسٹ وے از ٹو آپ کسی امیزون یا مائیکروسافٹ یا ایزیور کے اوپر آپ اپنا ایک سرور خریدیں, اس کے اوپر VPN کا سافٹ ویئر انسٹال کریں, آپ اپنے پاس کلائنٹ انسٹال کریں, یو کنیکٹ ٹو ایٹ. دا گورنمنٹ ڈزنٹ نو کہ وہ جو IP ایڈریس ہے وہ وہ کیا ہے, اس کو وہ بلاک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ یو کین کیپ چینجنگ دوز IP ایڈریسز as much as you want. تو if you want worst case scenario you host your own VPN. اگر آپ کا کوئی کمرشل VPN نہیں چل رہا آپ اپنا بنا لیں. there is a project by Google called Outline. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سرور کھڑا کرتے ہیں, آپ اپنے کلائنٹ سے اپنے دوست احباب میں آپ شیئر کر لیں وہ, and they will have access to all the content through that server. کیونکہ if you start sharing with hundreds of thousands of people تو آپ نے وہ انفراسٹرکچر بھی مینٹین کرنا ہے اس کو چلانے کے لیے, تو اٹ بیکمز اے ویری ایکسپینسو ایکٹیویٹی.
maybe somebody ہو سکتا ہے some entrepreneurs in Pakistan will start setting up their own VPNs, ہو سکتا ہے یہاں پہ ہوں, لیکن اس کی گارنٹی, اس کی ڈیٹا کی گارنٹی جو ہے وہ پھر پاکستانی معاشرے میں آئی ووڈ ناٹ ریلائی آن دیم کہ دے ول ناٹ سیل یور ڈیٹا ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ living within Pakistan they have to comply by the rules and they have to play by the book. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو فورس کیا جائے گا and they'll probably go out of business very quickly. Probably that's why they don't exist anymore, at least in Pakistan. But you can create your own. I see you don't even have to use VPNs. آپ اگر onion routers استعمال کر لیں, بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں کہ جو براؤزرز ایسے ہیں کہ جس کو فائر والز کے رولز بلاک نہیں کرتے. There are all kinds of different techniques that can be used to bypass this. So you don't need to host your own VPNs, but you can use multiple different techniques to bypass these blockages. Any question? ہاں جی. السلام علیکم, میرا نام عبداللطیف ہے اور میں کمپیوٹر سائنس فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور آپ نے جو پہلے پوچھا کہ کوئی کنسرن آپ کے ہوں یا پھر آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بتائیں. تو ایک تو میرا کنسرن یہی ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کیا پاکستان چائنا کی طرح اتنا فائر وال جو ان کے پاس ہے پورا سینسرشپ پوری کنٹری کے لیول پہ, تو یس میرا وہ کنسرن ہے کہ پاکستان شاید اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر وہ اس طرف, ایک میرا کوشچن تھا اس سے ریلیٹڈ کہ کنسرن ہے, اور اگر اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ہی ہم پہلے سے ہی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں مطلب دنیا سے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی میں, تو پھر ہم کتنا زیادہ پیچھے چلے جائیں گے, اور کیا یہ پاسبل بھی ہوگا کہ ہم ریکور کر سکیں اگر اتنی زیادہ سینسرشپ ہو گئی, بلاکیج ہو گئی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو لوگ اس 90% جو میرے فرینڈز ہیں موسٹلی جو لوگوں سے جو وی پی این یوز کر رہے ہیں موسٹلی وہ اسی وجہ سے کہ ٹویٹر اور کامن ویب سائٹ جو ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں, اسی وجہ سے وہ یوز کر رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ ان کو نہ بلاک کرے, اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بلاک کرنے کا کوئی زیادہ پوائنٹ بنتا نہیں کیونکہ سارے لوگ وی پی این لگا کے یوز کر رہے ہیں, سارے لگا کے وی پی این یوز کر رہے ہیں, تو واٹس دی پوائنٹ کیا ہے بلاک کرنے کا؟ اچھا آرگیومنٹ, اور یہ آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یار جب لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کو بلاک کر رہے ہیں؟ آپ خود وی پی این لگا کے شاید وہ استعمال کر رہے ہیں اور اوروں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں. اور جو کوشچن میرا یہ تھا جو کنسرن کہ اگر پاکستان پہلے ہی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پیچھے ہے, اور اگر یہ سینسرشپ ہوتی ہے, بزنسز آئی ٹی کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور جتنے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں موسٹلی فرینڈ سرکل میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ڈگری پوری ہو تو ہم باہر چلے جائیں, تو اگر وہ اتنا ہم اور پیچھے چلے جائیں گے تو کیا یہ پاسبل ہوگا ہم ریکور کر سکیں؟ یار آئی ڈونٹ نو کہ ہم کتنا, دیکھو میں نے جیسے چائنا کی مثال دی نا, چائنا ایکچولی واز ایبل ٹو کریٹ دیئر اون اکانومی آؤٹ آف اٹ. سو اگر اف وی آر entrepreneurship, if we are enterprising enough, maybe we can create our own economy out of it. But I don't know کہ ہم وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. مجھے obviously بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑنا زیادہ آسان لگتا ہے بجائے کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے, رائٹ. سو موسٹ پرابلی, اور یہ پچھلے دنوں میں نے لنکڈ ان پہ بھی دیکھا تھا کہ لوگوں نے اپنی کمیونیکیشن شیئر کر رہے تھے کہ جی ہماری جس کمپنی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ جی پچھلے دنوں چونکہ آپ کا انٹرنیٹ خراب رہا ہے لہٰذا ہمارا جو کوالٹی آف سروس تھی وہ خراب ہوئی ہے, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹس ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. سو آبویسلی دا فرسٹ تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن از کہ وہ کانٹریکٹس ختم ہونا شروع ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریونیو آپ کا جو چھوٹا موٹا آ رہا تھا وہ بھی نہیں آئے گا, جو فری لانسرز آپ کا لے کر آتے ہیں ریونیو وہ بھی نہیں لا پائیں گے. آلٹرنیٹیولی وہ پھر کیا کریں گے؟ پاکستان میں ہم اس طرح سے انٹرپرائزز تو کریٹ نہیں کرتے, ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے, تو پھر آپ ظاہری بات ہے باہر جائیں گے. سو دیر از پرابلی گوئنگ ٹو بی اے بگ برین ڈرین ایز اے ریزلٹ آف دس, کہ جو باہر جا سکتا ہے وہ جائے گا, جو کہے گا کہ جی میں اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہتا وہ باہر جا کے کر لے گا کام. بٹ اگین باہر جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر جا کے بھی آپ کو شاید ایسے نہ ملیں. کہیں پہ اور ملکوں میں بھی ایسی ریجیمز ہیں جو یہ کرتی ہیں. ابھی چائنا, رشیا جیسے ملکوں میں ہم جو چائنا بھاگے جا رہے ہیں, چائنا میں بھی بہت مشکل ہے اس وقت انٹرنیٹ ایکسیس کرنا. آپ کو ایون جو کمرشل وی پی اینز ہیں وہ بھی وہاں پہ کام نہیں کر پاتے ہیں. آپ کا جو پیڈ وی پی اینز ہیں جو اچھے والے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جو وہ سپوز ٹو, جن کی اپنی پروٹوکالز ہیں کمیونیکیشن کے, جن کے اپنی انوویٹیو ٹولز ہیں, وہ بھی نہیں کام کر پاتے کیونکہ فائر وال انہوں نے اتنی ٹائٹ کی ہوئی ہے. تو پھر آپ آبویسلی یورپ جیسے ملک میں جائیں گے جہاں پہ
ان چیزوں کے بارے میں بالکل مختلف رائے ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹس ون ڈیسٹینیشن دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. آسٹریلیا بہت لوگ جا رہے ہیں اسی وجہ سے. تو مے بی ملک چھوڑ کے جانا از دا فرسٹ تھنگ دیٹ پیپل ول تھنک اباؤٹ, کہ اگر میں یہاں نہیں کام کر پا رہا ایٹ لیسٹ ایز اے فری لانسر, تو مے بی کہیں اور جا کے کر پاؤں گا. سو دیٹس پرابلی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن انیشلی. بعد میں آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے. چائنا تک ہم لوگ پہنچ جائیں, اس کنڈیشن پہ پہنچ جائیں, میرے خیال سے میرا زیادہ فیئر ہے کہ نارتھ کوریا والا ہو جائے. بیکاز چائنا تو اس نے تو کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, انٹرنل جو ہے وہ انہوں نے اپنے سسٹمز کریٹ کر لیے, سافٹ ویئرس کریٹ کر لیے, ود ان دا کنٹری ٹھیک ٹھاک کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا جو رستہ آگے نظر آ رہا ہے وہ تو نارتھ کوریا والا نظر آ رہا ہے. پلس جی اور ایک اور چیز جو لائک یو نو دا فیئر دیٹ آئی ہیو از نالج. وہ جتنی تیزی سے جو ہے نالج انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے آپ گین کر سکتے ہیں, تو جتنی یہ بلاکیجز ہوتی ہیں یو اسٹاپ لرننگ. دنیا وہی جس طرح پیچھے بات ہوئی ہے کہ دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے اور ہم رک جائیں گے, تو رکیں گے نہیں بلکہ پیچھے سے پیچھے جائیں گے, بیکاز ایوری تھنگ از موونگ سو فاسٹ. تو دیٹ از اے ہیوج کنسرن. اور جب یہ اس طرح بلاکیجز لگتے ہیں, فائر والز لگتے ہیں, ایجوکیشن کا واقعی بہت نقصان ہوتا ہے. آئی ورک ان اے اسکول. ہم آن لائن جو ہے وہ چلے تو جاتے ہیں, لیکن کس طرح جاتے ہیں آن لائن یہ ہمیں ہی پتہ ہے. اور دا اسٹوڈنٹس سفر, دا ٹیچرز سفر, دی آرگنائزیشن سفرز. وہ نہ پراپر طریقے سے وہ ایجوکیشن ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے, اور کمپلینز وہ علیحدہ آ رہی ہوتی ہے, فرسٹریشن سویئر قسم کی ہوتی ہے. تو لائک یو نو دس شوڈ بی ایڈریسڈ بائی دا گورنمنٹ. یا سو ایجوکیشن, اگر فار ایگزامپل اف یو ناٹ گیٹنگ دا ڈیزائرڈ ایجوکیشن, بہت اچھی کوالٹی نہیں ہے اس کی بھی, لیکن جو چھوٹی موٹی مل رہی تھی اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر آبویسلی یا دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی, بہت زیادہ امید آپ کو نظر نہیں آتی ہے. آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, جی یو ہیو اے کوشچن. شکریہ بہت. سوری میں اسٹک ہو گیا تھا ٹریفک میں. صرف انٹرنیٹ پہ برا حال نہیں ہے, روڈوں پہ بھی ایسے ہی ہے. 6 بجے گھر سے نکلا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے, ٹھیک ہے, G10 سے, اور ابھی پہنچا ہوں, ٹھیک ہے. تو آئی ایم سوری. تو میرا انٹرسٹ تھا اس میں تھوڑی سی, میرا خیال ہے وی آر پلینگ ود اپ ٹون کے جی کیا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے. جو فیسلٹیز اور لبرٹیز پاکستان میں ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ انگلینڈ میں نہیں کر سکتے. یو رائٹ ڈاؤن اے میسج آن ٹویٹر اور انسٹاگرام اور اینی ویئر کہ جی آ جاؤ, چلو فلان چوک پہ پہنچ جو جلسہ ہو رہا ہے, اینڈ یو میرٹ 4 ایئر 10 ایئر 12 ایئر آف پریزن. یہ ابھی جو ہنگامے ہوئے ہیں نا اس میں ہوا ہے. تو ایک تو جو پہلو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ ماسو لٹریسی ہے ہماری سوشل میڈیا کی, کہ ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. نالج بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. پھر اسی طرح کمیونیکیشن ہے اور بہت ساری سہولیات ہیں ہمیں جو میسر ہیں, تو ہونا چاہیے. دوسرا جو اسکل سیٹ نہیں ہے نا سر, یہ ہر جگہ پہ ایک پرابلم ہے. ایف وی وانٹ ٹو لائک بی لائک چائنا اور امریکہ اور یورپ, فرانس لے لیں, جو مرضی یورپ کا کنٹری لے لیں, ہیٹ کا ایک میسج بھی وہاں سے نا آپ جنریٹ کر کے 100 لوگوں کو نہیں بھیج سکتے. دے آر ویری اسکلفل وین اٹ کمز ٹو دا IT انفراسٹرکچر آف دیئر کنٹریز. ہر طرح سے انہوں نے پہلے اس کو روکا ہے, پھر انہوں نے یہ چیزیں دی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے آسٹریلیا نے 16 سال سے نیچے سوشل میڈیا بین کیا ہے, 16 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ. اور کیسے بین کیا ہے کہ ان کمپنیوں کو آلموسٹ 8 بلین روپیز فائن ہوگا اگر ایک بچہ ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹ سیم چیز 2 سال پہلے پریزیڈنٹ شی چائنا والے نے کی تھی, کہ اگر 2 گھنٹے سے زیادہ ایک بچہ سکرین ٹائم دیکھ رہا ہے تو اس کمپنی کو فائن ہوگا. یعنی ٹیکنالوجیز جو ہیں دے ہیو اے سلوشن, دے کین امپلیمنٹ, بٹ انفارچونیٹلی اگر قوم ہمارے جیسی ہو, ٹھیک, تو ٹیکنالوجی بھی فیل ہوتی ہے نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے میرے کمنٹس ہیں.
اب آئی ایم ود یو آل دا ٹائم, فری ہونا چاہیے سارا کچھ, لیکن ہمیں یہ نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر ایک سوسائٹی میں لائک جھوٹ 70% ہو جاتا ہے, فیک نیوز 70% ہو جاتی ہے, غلط افواہیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں, یہ اگر اس کے کنٹینٹ ایک خاص پرسنٹیج سے اوپر ہو جاتے ہیں, سوسائٹی اٹ سیلف جو ہے نا وہ ڈومز ہو جاتی ہے. تو ساری دنیا فیک نیوز پروپیگیشن یہ رول ہے اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو اس لیے صرف ہم کوئی سنگل آؤٹ ہمیں اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ وی ول لرن دس, وی ول اوور کم دیز ڈیفیکلٹیز. اور یہ جو ینگ مین ایک جو ابھی گریجویٹ ہوا نہیں, پہلے بھاگنے کی سوچ رہا ہے, بیٹا باہر بھی اتنی روزی پکچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو لرن ہیئر, یو کین ارن مچ بیٹر اینڈ یو کین ہیو اے بیٹر کوالٹی آف لائف. الحمد للہ, ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ. بٹ دس ٹیکس اس ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ کہ واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ اٹ. ہم کیا کریں؟ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بین لگا دیں بچوں کے لیے. وی ڈونٹ, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو سوشل میڈیا پہ جو افواہیں چلتی ہیں یا جو کامنٹس آتے ہیں یا جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا انالیسس تو کریں کہ یار ویئر از اٹ اوریجنیٹنگ فرام. وی کانٹ ڈو دیٹ. ہم ان کو خط لکھ کے یا ان سے ڈیٹا ریکویسٹ کر کے بھی کر لیں گے تو ہمیں یہ نہیں انفارمیشن نہیں ملتی ہے. سو جن ملکوں کی وہ بات کر رہے ہیں ان ملکوں میں ان کے آفیسز ہیں, رائٹ, انہوں نے لیگل اینٹیز وہاں پہ کریٹ کی ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے دے ڈونٹ نیڈ ٹو کمپلائی ود آر ریگولیشنز. اس کی وجہ سے وہ اور شاید اسی وجہ سے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے آتے نہیں ہیں کہ آپ کے ہاں جس قسم کی اتھارٹیرین قسم کی رجیم اس وقت بنتی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں آئیں آپ کے پاس, ہم اپنا آفس کھولیں گے تو آپ ہم پہ یہ ایک پلندہ ہماری میز پہ ڈال دیں گے کہ جی ہمیں یہ فلانی یہ بلاکیج کی ریکویسٹ ہے, یہ فلانا ریکویسٹ ہے, یہ سب کچھ یہ بند کریں. دے پرابلی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دیٹ, اس لیے اس بھی شاید آتے بھی نہیں ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ہم کیا بچوں کو انٹرنیٹ بین کر دیں, ان کے یا سوشل میڈیا ان کے لیے بین کر دیں, اس سے کیا ہوگا؟ آر دے دا پرابلم, آر دا کڈس دا پرابلم, آر وی آل ٹوگیدر ان اے اسٹیٹ کہ گورنمنٹ کو کوئی ایکسکیوز نہ ملے کہ وہ سوشل میڈیا بند کریں. بٹ جو چیزیں ٹویٹر پہ ہو رہی ہیں ان میں بچوں کا تو کوئی کام نہیں ہے, وہ تو بڑے لوگ کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے سیاستدان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تو بچوں کو بند کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. یس مے بی اے پورشن آف شاید وہ ٹھیک ہو جائے, بٹ جو باقی ہے ڈسکشن اس کا کیا ہوگا؟ ہماری جو ٹیکنالوجی آپ کو ایک حد تک اس مسئلے کا حل کر کے دے سکتی ہے. ٹیکنالوجی آپ کو یہ بتا دے گی ٹھیک ہے جی اس کو بلاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تھینک فلی ہماری گورنمنٹ ابھی اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ خود یہ کر لے. اینڈ بٹ ہو سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دے ول بیکم کیپیبل of being sophisticated with the technology. They'll get training from some other country who will provide them all the knowledge to do all kind of blocking that they can do for us. Is it going to stop us from doing whatever we are doing right now? No. This is probably has, it's down to education. Maybe کہ جی آپ لوگوں کی تربیت کریں کہ this is how to use social media, how to talk to each other, how to be civilized, how to behave with each other, how not to spread misinformation and disinformation. کیونکہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہی بغیر سوچے سمجھے میسیجز فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہی بچے بھی کرتے ہیں بٹ بڑے بھی کرتے ہیں, اور بڑے نے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلاتے. بٹ اگر ان کو بھی سمجھانا ہے ہم نے, اور بچوں کو بھی سمجھانا ہے, اور درمیان والوں کو بھی سمجھانا ہے, تو کتنا ہم لوگوں کے ساتھ ہو ڈو بھی ایک تو یہ کہ شروع کہاں سے کریں, کس کو سمجھائیں, کتنا سمجھائیں, اور آپ کتنا روک لیں گے لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی باتیں یا مس انفارمیشن نہ پھیلائیں. کامنٹس میں اکثر آپ نے صحیح کہا, انٹرنیٹ پہ کامنٹس اکثر جو ایٹ لیسٹ باہر دیکھا گیا ہے بچے زیادہ کرتے ہیں, اور ان کو دیر از اے ہیومن psyche فار وائی چلڈرن ڈو کامنٹس. ان کو مزہ آتا ہے, پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں, اٹس انجوائمنٹ فار دیم, دے ڈونٹ ریئلائز دی کانسیکوینسز آف دوز تھنگس.
بٹ جو بڑے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں, چھوٹے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں, جو بزرگ ہیں وہ بس فارورڈ. اٹ از, اور یہ وہ دیکھیں سوشل میڈیا جو پھیلا ہے وہ اسی وجہ سے پھیلا ہے کہ دے ریئلائزڈ ہاؤ ٹو ٹیپ ان ٹو دس سائیکی آف ہیومنس کے جو آپ کو جو ریوارڈ ملتا ہے فارورڈ کرنے کا, جو ایک آپ کو رش ملتا ہے, اس کو انہوں نے ٹیپ کیا. یو کین یو اسٹاپ دیٹ فرام ہیپننگ؟ آئی ڈونٹ تھنک یو کین اسٹاپ پیپل فرام فیلنگ دیٹ کہ جی اچھا میں فارورڈ کرتا ہوں. اب فارورڈ کر دیا, فارورڈ میں جب واٹس ایپ نے جو اپنے پاس یہ جو میسیجز کے اوپر لگانا شروع کیا جی فارورڈ ان ملٹیپل ٹائمز, اس لیے کہ جی آپ کو احساس ہو کہ یار جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنی دفعہ فارورڈ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کرنا نہ کریں. ہمیں تو جو بزرگ ہیں ان کو یہ سمجھانا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اصلی ہے, کیا چیز نقلی ہے. آج کل اے آئی نے آپ کی امیج مینیپولیشن اتنی اچھی کر دی ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسرن دا رائٹ فرام رانگ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے, تو آپ نے کہا اوہ یہ بھائی فارورڈ کر دو. اب ایسے میں گورنمنٹ بیچاری کیا کرے؟ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کن کن مسئلوں کا حل کر کے دیں گے؟ ان بیچاروں کے پاس اپنے اور مسائل ہیں. یہ چیزیں بھی دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سالو دیز تھنگس. بٹ دا کوشچن دین از کہ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ, ویئر ڈو وی اسٹارٹ؟ آئی کین اسٹارٹ بائی ٹیچنگ ایوری بڈی کہ یار دیکھیں پلیز خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کریں, سوچ لیں ذرا, تھوڑی دیر 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ بٹن دبانے سے پہلے. دیٹس آل آئی کین آسک دیم ٹو ڈو. اس سے زیادہ میں ان کو کیا کہوں گا؟ اب جتنے جو نوجوان جو یہاں ہنس رہے ہیں کہ جن کے والدین ساتھ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ والدین یہی کرتے ہیں, وہ سب فارورڈ. بٹ دس از جو اتھارٹی جو اوپر بیٹھی ہے اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے فارورڈ ہو رہا ہے. دے ڈونٹ نو you from a terrorist. They don't know you from somebody who's trying to do it, intentionally. ان کو تو نہیں پتہ چلے گا. How do they do that? Maybe down the line آپ کے پاس اے آئی ایسی اس حد تک فائر وال کے شاید اندر انٹیگریٹ ہو جائے گی کہ وہ پیٹرن ریکگنیشن کر رہی ہوگی کہ یار اچھا ان صاحب نے آج سے پہلے یہ حرکتیں کی ہیں, اور چونکہ یہ ہر دفعہ اس آئی پی ایڈریس سے آتے ہیں لہٰذا ان کی ریکویسٹ کو بلاک کر دو. اب اگر وہ بھی وی پی این پہ آ جائیں گے تو پھر تو نہیں رک سکتا. تو یہ ایک بوتل والا جن ہے جو ہم نے کھول تو دیا ہے, لیکن اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم بند کیسے کریں. جی سوری, میں اس میں ایک اینگل کو تھوڑا سا میں اور اجاگر کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ فارورڈ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے پریشان ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, مگر بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ کی ارج ہے چیزوں کو دبانے کی, وہ اس وجہ سے ہے کہ خود اس کے اپنے بڑے کالے کرتوت ہیں. اب جس قسم کے کرتوت اس کے ہیں, جس قسم کی چیزیں ہارنڈس چیزیں وہ کرتے ہیں, اس قسم کی چیزوں کو دوسرے لوگ اس انداز میں نہ پھیلائیں تو پھر تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی کرتی رہے گی, اس کے تو یہ ہوتا رہے گا. تو اس قسم کی ایسی چیز ہے جس کے اندر گورنمنٹ کے کلیمز یا گورنمنٹ کی طرف سے جو شکایت ہے وہ بے جا لگتی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی فریڈم جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ انفارمیشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ انفارمیشن کو آگے بڑھائیں. اچھا, ایک طرف سے یہ بات ہے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے. مجھے پتہ نہیں کہ وی پی این کی جو جنرل ٹرم ہے اس کے اندر یہ فیس بک, یوٹیوب وغیرہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. میرا خیال ہے کہ یہ علیحدہ چیزیں ہیں اور یہ علیحدہ چیزیں ہیں, نیٹ ورک لیول کی چیزیں رہی ہے. تو اب یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں یہ. اچھا, گورنمنٹ جو ہے وی پی این کے بارے میں پریشان ہے, حالانکہ دوسرے جو ہیں میڈیا اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں, ایکسیسیبل ہیں لوگوں کو کہ ان کے بارے میں یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. سو دے آل ایکسیسیبل تھرو وی پی این, رائٹ. تو آپ کے جتنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ سب وی پی این کے تھرو ایکسیس ہو رہے ہیں. تو آپ کی وی پی این از ناٹ اے پلیٹ فارم, اٹس اے نیٹ ورک لیئر ٹول ٹو انکرپٹ دی انفارمیشن دیٹ ٹریولس, رائٹ. سو وی پی این اٹ سیلف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹو آبفسکیٹ دی انفارمیشن دیٹ یو آر ٹریولنگ تھرو ٹو پروٹیکٹ یور پرائیویسی. بٹ یس, اٹ انیبلز پیپل ٹو ڈو دیز تھنگس. مثال کے طور پہ آپ کے جو ایڈورڈ اسنوڈن ٹائپ لوگ جو ہیں یا جو وکی لیکس والے لوگ ہیں وہ بھی وی پی این استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, رائٹ.
ان کو بھی تو چاہیے نا, اور وہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یا پاکستان میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی جو خرابیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ اسی کو دبا رہی ہے. تو پی پی این کی جو مین ڈبیٹ ہے وہ تو یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی جو سبورژن جو ہو رہی ہے, پولیٹیکل سبورژن ہو رہی ہے یا چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کو کسی طرح روکا جائے. بٹ ایز اے کانسیکوینس وی آر سفرنگ ان ملٹیپل ڈفرینٹ ویز. رائٹ انڈیڈ. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ جو ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف جو بات ہے, اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے, سمجھتی ہے, میرے خیال میں گورنمنٹ بے بس ہے بالکل, کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ اتنے, میرے خیال میں ان کو اویلیبل ہے ایکسپرٹیز, کمیونیکیشن ان کے درمیان آپس میں, وہ گورنمنٹ میرے خیال میں پوری طرح ٹریک بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ ٹریک نہیں کر سکتی تو وہ بے بس ہے, اور پھر جھلاہٹ میں وہ سمجھتی ہے کہ تمام کمیونیکیشن بند ہو جانی چاہیے. تو یہ اس کی طرف سے پھر ناجائز مطالبہ ہو جاتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے سب. ہاں, بٹ میرا سوال پھر وہی ہے کہ پھر آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ اگر ٹیررسٹ کے پاس بھی وہی ٹولز ہیں جو آپ کے پاس ہیں, ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ نو کہ کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے؟ اینڈ اٹس اے پرابلم فار دیم وین یو آر ٹرائنگ ٹو, لائک آئی نو کہ یو آر thinking from your perspective, but just go into step into those feet on those shoes کے figure out کہ حل کیا ہے پھر. how do we, اگر میں ایک blanket ban نہیں لگاؤں گا, I don't have, میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں کوئی بہت ایکسپینسو قسم کے ٹولز لگا سکوں, میرے پاس میرے پاس وہ فائنینشیل پاور نہیں ہے, میرے پاس وہ کلاؤٹ نہیں ہے کہ میں اوروں کو کہہ سکوں کہ مجھے آپ کوئی انفارمیشن دیں. تو دے آر ان اے بائنڈ, تو دے ڈونٹ ہیو اینی آلٹرنیٹیو ادر دین ٹو پٹ اے بلینکٹ بین آن کے. بٹ ٹھیک ہے, نہیں ہوگی کمیونیکیشن, دیٹس دا اونلی وے ٹو میک شیور کہ انفارمیشن ٹریول نہ کرے, بٹ آبویسلی اس کی وجہ سے ڈیمیج تو ہو رہا ہے. جی سر, شکریہ. یہ فرنٹ سے سر نے جو بات کی بالکل اینڈ پہ, اسی پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے جو سر کہا نا فارورڈنگ, دیکھیں یہ گوگل ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر, یہ سارے اب کچھ لوگ وسل بلورز جو ہیں وہ بتاتے ہیں یہ فارورڈ سائن کیسے بنایا انہوں نے, کس طرح سیلف سیٹسفیکشن انہوں نے انڈیوس کی ڈوپامین کے ذریعے, کہ مجھے جب پتہ چلتا ہے جی اتنے میرے فالوور ہیں, آئی فیل اینڈ آئی ڈیولپ اے سینس آف اچیومنٹ. اور جب میں وہ جھوٹی خبر آگے پھیلاتا ہوں تو اب سائنٹیفک ریسرچ پیپرز ہیں, بکس لکھی گئی ہیں کہ آئی ایڈ مائی کریڈیبلٹی انٹو اٹ. میرے دوست سارے کے سارے, ماڈل ہی پورا ٹرسٹ کا جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. اس میں یہ جو سوشل میڈیا میں جو ٹرسٹ کا ماڈل تھا وہ ہیومن نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل سپیشیز کا ماڈل ہے کہ جی میرے دوست سارے کے سارے ٹرسٹ وردی ہیں اور ان کے دوست بھی سارے ٹرسٹ وردی ہیں. انسانوں میں بالکل ایسے نہیں ہوتا, میرے دوست کا دوست ہو سکتا ہے میرے لیے وہ ٹرسٹ وردی نہ ہو. تو یہ وہ ماڈل ہے جس نے فارورڈنگ کو, لائکس کو اور اس کو نا اتنی زیادہ وائرل کر دیا, اور میری کریڈیبلٹی میرے جانے بغیر یوز ہوتی رہی, ہر میرے دوست نے کی اسے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو آخری فارورڈ ہے جی اس کے پیچھے جو ہے وہ سب اعتبار والے ہیں بالکل. میں بھی کر رہا ہوں. اور دوسرا دیکھیں, اس جو ڈیولپڈ کنٹریز میں سب سے پہلے, ویسے یورپ نے بھی ڈیجیٹل ڈیٹا پروٹیکشن کا بل پاس کیا 23 میں, امریکہ کے پاس آلریڈی ہے, آسٹریلیا نے سب سے پہلے بین کیا. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے, میرا مطلب ہزاروں کی تعداد میں ایگرونومسٹ, کہ بچہ جب ایک بٹن کو دیکھتا ہے تو سائیکولوجیکلی اس کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے, جب ہم پش کرتے ہیں ہاؤ ڈو آئی فیل. یہ جو اسٹڈیز ہیں دے آر سو اسپیشل اینڈ سو ایڈوانس کہ ایک فیملی, ایک گروہ, ایک ملک ہمارے جیسا بیکورڈ جو موبائل فون کو بھی 2-3% یوز کرنا جانتا ہو, وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آسٹریلین حکومت بھی نہیں کر سکی. دے باک ڈاؤن آن دس کہ نہ ہم اتنے سائیکیٹرسٹ, نہ ہم تو یہ انہوں نے سارا مدعا ڈال دیا جو بنا رہے ہیں. تو میری سبمیشن یہ تھی کہ یہ اٹ از اے پلانڈ ایکٹیویٹی, یہ کوئی رینڈملی نہیں ہو رہا کہ بچہ اسٹیک ہو جاتا ہے, وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتا, بہن بھائیوں کی نہیں سنتا, جب وہ انٹرنیٹ میں پرابلم آتا ہے وہ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے. نہ اسے کھانے پینے کی فکر ہے, نہ سردی کی, نہ روٹی پانی کی. یہ پلان ہے, یہ پورے کی پوری ٹیمیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں, کلر سے لے کے بٹنوں کا سائز, بٹن کی ٹائپ, اپ, نو, اوکے, ایوری تھنگ.
تو یہ ریسرچ پیپر اویلیبل ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے گوگل کر کے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے شکریہ سر. یا تھینک یو فار یور گریٹفل ایوننگ. سر میرا کوشچن ہے وی پی این یا سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں, ہمارا اوور آل مائنڈ سیٹ کا بینگ اے نیشن بھی مسئلہ ہے. چاہے اس کو بین کر لے یا ان لاک کر لے گورنمنٹ, اور کیا پازیٹیو یوز کرو. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک دیکھیں, فیس بک دیکھیں یا یوٹیوب دیکھیں, اس کے زیادہ فالوور ہیں چاہے جتنے بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. جو فیملیز جو اس طرح شو کرتے ہیں, کراچی کے 1-2 ٹک ٹاکر کافی مشہور ہیں. چاہے ایک آپ ہو کوئی اور ایجوکیشن پینلسٹ بیٹھا ہو وہ ڈسکشن کرے فیوچر کے بارے میں, اے آئی کے بارے میں, اس کے فالوور جو ہے ہمیں بہت ہی کم ریشو میں ملتے ہیں. اور بینگ اے نیشن ہمارا ٹرینڈ ہی ڈفرینٹ ہے, ہماری ٹریفک ہی ہمارے ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ ان لوگوں کی جو انٹرٹینرز کی فالوئنگ ہمیشہ زیادہ ہے. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, سب کا ہی ہے. پھر فالو کر رہے ہیں اسی کو اور اسی سے ارن کریں. نہیں, ہم اس کو فالو نہیں کر رہے, یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. جو انسٹاگرام کے جو ٹاپ جو آپ کے یا ٹک ٹاک کے جو آپ کے ٹاپ لوگ ہیں, دے آر اے ریفلیکشن آف واٹ وی تھنک, دے آر اے ریفلیکشن آف who we idolize, who we follow, who we want to mimic, who we want to, who we look up to. اگر یہ ورلڈ وائڈ پرابلم ہے تو گورنمنٹ کو بھی یہاں بین نہیں کرنا چاہیے. اگر چاہے سوشل میڈیا کسی کو زیرو سے ایک لیڈر بنا دیتا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. میڈیا نے کریٹ کیا نا کرنٹ جو لیڈرشپ کا ایک. ہاں, بٹ اگین جو بات سوچنے کی ہے کہ ہم فالو کیوں کریں. اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, شوڈ وی ناٹ ٹرائی ٹو سالو اٹ انسٹیڈ آف کہ چلو ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. آئیڈیلی یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اگر مسئلہ ہے تو کیوں ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. رائٹ, میں اگین دا ہول پوائنٹ آف دس ڈبیٹ از ٹو فگر آؤٹ کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, بٹ دا پرابلم از کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ دیر از ویری لٹل سولوشن وی کین ڈو ان دا کرنٹ سچویشن دیٹ وی ہیو. سو وی ہیو ٹو سارٹ آف لیو ود اٹ رائٹ ناؤ ٹو ٹرائی اینڈ فگر اچھا ہاؤ ڈو وی لیو ود اٹ, اینڈ دیٹس دا پرابلم دیٹ وی ہیو. جی پیچھے جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ لائک فالوورز انٹرٹینرز کے اور جو یوز لیس چیزیں ہیں ان کو دنیا فالو کر رہی ہے, اینڈ اٹس گلوبل, اٹس اے فیکٹ. تو یہ اسی طرح جس طرح ایک بیماری ہے, سو وی نیڈ ٹریٹمنٹ فار دیٹ. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ لائک دس از سم تھنگ دیٹ از ہارمفل یا یوزفل نہیں ہے کم سے کم. If you're saying کہ being human is a بیماری then sure. No, I mean, no. But like spending time on something that is not useful, جو بچے پانی بھی نہیں پی رہے ہیں, even adults, کیونکہ وہ they're hooked and they're not going out of their rooms. They are like wasting their lives away. تو جس طرح ایک سکنس ہوتی ہے, پہلے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, پھر اس کی سولوشن ڈھونڈی جاتی ہے, اور پھر اس کا جو ہے وہ لائک یو فائنڈ اے کیور فار اٹ. تو ہو سکتا ہے کہ ان دا فیوچر اور ہوپ فلی نیئر فیوچر اس کا بھی ہم سولوشن نکال لیں. دیر از آلویز ہوپ. ایک اور چیز وچ آئی لائک وانٹیڈ ٹو کامنٹ آن, مے بی اٹس اے ویری سمپلسٹک تھاٹ. 2 بچوں کی جب لڑائی ہوتی ہے, ایک سولوشن یہ ہے کہ ایک کو ایک کمرے میں بند کر دیں, دوسرے کو دوسرے کمرے میں بند کر دیں, دونوں کو لاک کر دیں. ٹھیک, ایک یہ سولوشن ہے. دوسری سولوشن یہ کہ کانفلکٹ ریزولوشن. تو کانفلکٹ ریزولوشن وہی کرا سکتا ہے جو ذرا عقل مند ہو یا کوئی اس کے پاس کوگنیٹو ریسورسز زیادہ ہوں. تو کیا ہماری جو بھی پاورز دیٹ بی, ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, دے کین ناٹ ریزالو دیٹ کانفلکٹ. تو اس لیے سمپلسٹک طریقہ کہ اس کو بھی لاک کر دو, اس کو بھی لاک کر دو. آئی مین لک ایٹ, آپ ابھی جا کے ٹی وی آن کریں اینڈ یو ریئلائز کہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ آپ کسی بھی نیوز چینل پہ جائیں, چیخم دھاڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیر از نو کانفلکٹ ریزولوشن ہیئر. مے بی اسٹارٹ ود دیم. آئی مین آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یمنا کا کیا اس پہ اوپینین ہے, بیکاز شی از ایکچولی لسننگ ٹو اے لاٹ آف پیپل, شی از ایکچولی ٹاکنگ ٹو اے لاٹ مور پیپل دین آئی ایم. کہ what do you hear and how do you see this? I was just thinking, and yes, I was listening to everyone, you and all the comments. It's not just a tech issue, it's a very social issue as well. It's a psychology issue. It's how we think. It's also a thing about trust.
we do not trust the state doesn't trust us. I understand we do not trust our neighbors, we do not trust our parents, our academics, institutions, people in power, the media. That's also a thing to reflect on, that the lack of trust, this is all about trust. You have a tool, and then ideally you trust people to make good decisions, and you give them lots of choices, but people are not using those tools wisely. However, you can't also police people. Now, this idea that this technology is good or bad, and then my next question is that who is going to decide this? You are going to decide this, I'm going to decide this, what are the parameters? And I also think it's a generational thing. When I hear all these views, I also think it's a bit of the generational thing. Maybe we need to hear some young people and ask them about how they are viewing and how they are using technology. How do they feel? What do they use technology for? Because I could give my perception, but I'm not that young person, so my usage of technology would be very different. And my mother, who's in her 70s, her understanding is totally different. So this is also, and it's a complicated issue. I don't have any right answers or wrong answers. But the thing is that technology isn't going anywhere. It's evolving. It's going forward. Maybe 5 years we meet. Imagine you're there and we have we also have some virtual headsets. We're listening to you, but on half of our mind is in another reality as well. Who knows? We're all becoming wired, just like the Matrix. We're physically here, but mentally we're wired into another world, maybe a happy world. I don't know. I don't have any solutions. And I do also understand how it's important to be in the other person's shoes. If I was a state and my responsibility was security, I would have no choice but to do this. And as a state, if I knew that these are my resources and I have limited resources, limited budget, even limited experts, this is the only solution I would have. So, when we talk to the state and give them alternatives, what sort of alternatives do we have for the state as well? Yes, let's have alternatives, let's have options, but it's going to take us some time to figure that out. Do we have that technology? Maybe we don't. It's going to evolve. And like everything, this is going to be an evolution or revolution, but it is going to take its time, good or bad. Thank you. Anybody from the younger generation who might want to chime in? Yeah. अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से. जैसे सर ने कहा कि जो है ना, हम ट्रस्ट ही नहीं करते गवर्नमेंट को. मतलब अभी आपने कहा कि मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सही, हम मानता हूँ टेररिज्म हो रही है, लेकिन इसका ये तो सोल्यूशन नहीं है कि आप VPN वो कर दें. हमने अभी गवर्नमेंट का खुद ये स्टांस था कि मतलब ये गेमिंग जैसे PUBG होगी, इनके थ्रू जो है ना ये कम्युनिकेट करते हैं. आप अभी उसको भी बंद करेंगे, सब चीज़ों को बंद करेंगे. जैसे अभी BLA सब जानते हैं, BLA का मतलब वो ट्विटर यूज़ करता है. ट्विटर यूज़ करता है. जब ये DC को मारा था नौशकी में, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा BLA ने मारा, लेकिन BLA ने कहा कि जो है ट्विटर पे मैंने नहीं मारा, मैं जब मारूंगा तो मैं अपना बताऊंगा, सिंपल. तो मतलब जब हम आपने कहा कि मतलब हमारे पास कोई अभी सोल्यूशन ही नहीं, हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे? हमने मतलब आप सब चीज़ों को तो बंद नहीं कर सकते. अभी आप इस्लामाबाद में बैठे, आपको इधर एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, तो आप सोचें जो बैकवर्ड है उनको कैसे एक्सेस है. और जहाँ तक टेररिज्म की बात है, ये वेपन कहाँ से लाते हैं, ये इनके तक पहुँचते कैसे? इधर ही तो नहीं बन रहे, इसके पीछे भी तो कोई है ना. तो सर मतलब ये लोग खुद करते हैं, खुद वो करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो है ना मतलब डिप्रेस करते हैं हमें फ्रीडम और स्पीच नहीं है, हमें उठा लिया जाता है और फिर उसको दबाया जाता है ना. अगर आप ट्वीट करेंगे तो आपकी ट्वीट सेंसर हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी कि नहीं जी इसका एक्सेस नहीं देना. राइट. एंड दिस इज हाउ द स्टेट कंट्रोल्स द नैरेटिव. उनके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें. जी थैंक यू. सो जिस तरह से यमुना ने बात की कि हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, सो वी आर वर्किंग ऑन एन इनिशिएटिव जिसमें हम
کے پی میں جتنے بھی خواتین ہیں ان کی اپ اسکلنگ کر رہی ہیں ان دی آئی سی ٹی اسکلس. سو ہم نے یہ پروگرام لائک 2021 سے رن کر رہے ہیں اینڈ ان 2022 جب ہمارا سیکنڈ اس کا کے پی میں سائیکل ہوا تھا تو اس میں جو ہے تو ہم نے جب وی کمیونیکیٹ وتھ دیز ویمن اپلیکینٹس فرام آل اوور کے پی کہ وہ جو ہے تو ریموٹلی ان کی ساری اسکریننگ ہوتی ہے ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو ان کو ہم ای میل کرتے تھے کہ فل آؤٹ سرٹن فارم یا جو ہے تو ہمارے ساتھ سرٹن انفارمیشن شیئر کریں گوگل ڈرائیو پہ یا اپلوڈ کریں تو وہ ان کے لیے جو ہے تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے پرابلم ایون دو دے بلانگ فرام ویری ریموٹ ایریاز چترال اپر دیر ان طرح کے علاقوں سے. اس سال ہم اس کے تھرڈ سائیکل کی ہم نے اسٹارٹ کر لیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب اس میں وہی ایریا ہے, وہی خواتین ہیں, وہی لوگ اپلائی کریں بلکہ ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین آئیں, ان سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جن کو شعور ہے, آگاہی ہے. بٹ اب چیلنجز کس طرح سے رہیں, وی آر ریسیونگ ای میلز آ رہی ہیں ہمیں, میسیجز آ رہے ہیں کہ ہماری گوگل فارم میں ہم 3-4 بار ٹرائی کرتے ہیں تب کہیں جا کے ہمارے جو ہے تو ڈاکومنٹ سمپل جو کے بیز میں ہوتے ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں. سو اگر ہم ایک چیز کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں ہم اس کے لائک دونوں رخ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو ایک پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر ابھی ہمارا جس طرح سے ایک کنسنسس بن چکا ہے کہ یہ ہم پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے یہ چیز کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے کافی مستفید ہو رہے ہیں ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے. سو یس, اب ہماری جنریشن کے لیے وہ لوگ خاص طور پر خواتین جو کہ اپنے گھروں کی چار دیواری سے چیزوں کو ایکسیس کرنا چاہ رہی ہیں, خود کو امپاور کرنا چاہ رہی ہے, دنیا میں اپنا ایک نام بنانا چاہ رہی ہے, ان کے لیے جو ہے تو راستے بند ہوتے جا رہے ہیں. جی نہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ٹو دیٹ جان کیا ہے کہ آپ نے نا تو اف یو لائک اس کا سولوشن اگر آپ پہ بات کر لوں گا. نہیں, آپ سولوشن دینا چاہ رہے ہیں اس کا. جی جی جو میڈم بالکل جینوئن ہے یہ جو پرابلم آپ بتا رہی ہیں. ڈسک خاص طور پہ ڈاکومنٹ شیئرنگ پہ اور یہ میموری شیئرنگ پہ اور پروسیسنگ کلاؤڈ سلوشن سارے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے. پی ٹی سی ایل نے شروع کر دیا ہے, یہ یو فون ہے, یہ سارے تو انشاءاللہ بہت جلدی ٹیکنالوجیکلی یہ جیسے چائنا یا دوسرے ملک سارے ہیں نا, لائک گوگل کا آپ نے بات کی تو گوگل کہ اپنے ڈیٹا سینٹر اور سرور رومز میں وہ ہمیں ملتا ہے. گوگل کو اینیمیٹی یا ایڈورسٹی سے دیکھنا کہ جی گوگل جو کچھ گوگل ہے وہ خراب ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ وی آر انیبل ٹو اپلوڈ ایون سی ویز. نہیں, ان کا پوائنٹ بھی وہی ہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو, یہ سروس انٹرپشن کی وجہ سے بھی. سروس انٹرپٹ کر دی نا ہم نے ایک فائر وال پہ یا کسی چیز پہ, اس کی وجہ سے جو گوگل سے متعلقہ چیزیں ہیں اگرچہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, سی وی نے گلگت سے چل کے یہاں پہنچنا تھا یا کراچی سے یہاں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو لوکل ابھی سلوشن آ رہے ہیں اور بہت ساری اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں, آپ کو لوکل میموری بھی اسی طرح ملے گی, پروسیسنگ بھی اسی طرح, سرورز, یہ سارا کچھ پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے تو تھنگز ول بی بیٹر. میں بس یہ کروں. گورنمنٹ کا بھی جو اپروچ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یو لوکلائز ایوری تھنگ. آپ جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ یہاں کھڑے کریں, ان کمپنیز کو کہیں کہ وہ یہاں کے ڈیٹا سینٹرز کو استعمال کرے, اپنا جو پاکستان کا ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے اندر رہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کا جو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے جو وچ از اسٹل ان ڈرافٹ, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ all of these companies will be required to host their data in Pakistan so that they can access it. So on one hand they are solving your problem, but on the other hand it opens another door for them to control and again وہی بات ہوگی کہ they will try to encrypt the data and government will try to ask کہ نہیں آپ مجھے ان انکرپٹڈ ڈیٹا دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. Yeah, and this is what's going to happen. Two things. Any comment on this? I think I read a headline, Fatwa on VPNs. Any comment on that? Or just a nice reminder for everyone. Since the genocide started in Gaza, the liberal face of the West has completely been blown. The kind of
clamped down on expression of freedom that's happened in the West regarding any support for Palestine and pro-Zionism is mind-blowing. तो ये जो हम सोच रहे हैं कि वहाँ बड़ी freedom of expression है, नहीं है. और कुछ हद तक it was never perfect anyway, if you think about any kind of dissent in the West. जूलियन असांज को ले लें, स्नोडन को ले लें, ठीक है. तो ये भी एक झूठ है जो मैं अपने आप को बताते रहते हैं वो बड़े बहुत आज़ाद हैं, नहीं है वो आज़ाद. लेकिन जो गाज़ा के बाद जो हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दे हैव शट डाउन एनी प्रो गाज़ा वॉइसेस वॉलंटरीली, दबा के उन्होंने जो क्लैम्प डाउन की है, जो उनके साथ बोलता है पैलेस्टीनियंस के साथ बोलते हैं, उन बंद करती हैं. यूट्यूब चैनल्स बार बार बंद होते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं. सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, so I think we need to be kind of this is Western liberalism has completely been exposed, right? तो कोई freedom of expression नहीं है वहाँ. I think तो ये this is the future. ये जो हम चाइना को कह रहे हैं कि चाइना बड़ा वो हो गया, China is the #1 enemy of the West and so was North Korea. So we can't just look at North Korea ऐसे ही वो बन गया था बेचारा. पूरा पेनिनसुला काटा गया था, फिर नॉर्थ कोरिया बना, फिर साउथ कोरिया बना. और चाइना इज़ द #1 enemy of the West. So and they were a superpower. They had to do what they had to do. And so we can't just say, oh हम तो बेचारे चाइना की तरह बन गए. No, China is a superpower. They lifted how many millions of people out of poverty. So let's be a little bit clear on our ideological comments. But please, can you give me a comment on the fatwa? वो तो फतवा तो उन्होंने कहा था कि that was a mistake that happened. हार्वर्ड और MIT के लॉ ग्रेजुएट्स, उनको डिग्रियां डिनाई हो गई हैं. डिग्रीज लेजिटिमेट अर्न डिग्रीज वर डिनाइड ओनली बिकॉज दे हैव शोन ओरल सपोर्ट टू ए कॉज. तो यहाँ ये आपके ना एक बेंचमार्क बन गया 21st सेंचुरी में कि जो लोग लीड कर रहे थे ह्यूमन राइट्स को, इनके ह्यूमन राइट्स और इनके किधर हैं, कहाँ हैं. तो हमें वो फॉल्स एक उसमें नहीं रहना चाहिए. बस ये नहीं. तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा है कि वी शुड बी ओके विद द सेंसरशिप? No? That it should not be there anywhere. Yeah, okay. हमारे पास पहली शिकायत जो आई ना यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते वक्त वो ये हुआ कि जी उसकी वजह से VPN के ऊपर लग शो करने की वजह से सारे इंटरनेट स्लो हो गए हैं. इसका मतलब कुछ लोग जो कि पिक कर रहे हैं कि किस चीज़ को रोकना किस चीज़ को नहीं रोकना, वो बड़े क्रूड तरीके से ये काम कर रहे हैं. बजाय इसके कि वो इंटेलिजेंटली काम करें और वो ऐसे करें कि दूसरों के ऊपर फ़र्क ना पड़े, वो नहीं कर रहे. अच्छा, ये चीज़ गालिबन फ़र्क पैदा करती है जो उस माशरे की और इस माशरे की है. अगर वहाँ भी यही सब कुछ हो रहा होता तो ऐसा इंटरनेट स्लो नहीं हुआ होता, वो एक इंटेलिजेंट तरीके से कर रहे होते. यहाँ पे भी शायद अगर इस वक्त बैठ के कोई एक ग्रुप छोटा सा बैठ के उनको बता दे कि इंटेलिजेंट तरीका क्या हो सकता है पॉसिबल. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन. नहीं, मशीनें खरीदने की बात नहीं है. बात जो है वो ये है कि अगर आप के जो की वर्ड्स हैं, अगर आप उनका एक कैस्केड बनाएं कि इस किस्म की कॉम्बिनेशन से मिलें और आप उनको फौरी तौर पे वो देखें, तो देन यू कैन पिन पॉइंट कि कौन सी चीज़ ऐसी है. आपको 1000 चीज़ देखने की बजाय एक चीज़ देख नहीं. तो मसला यही है ना कि जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि जब आपकी इंक्रिप्टेड होती है, जो भी आपकी इस वक्त कम्युनिकेशन जा रही, VPN इज़ अ सेकंड लेयर ऑफ इंक्रिप्शन. जब भी आप किसी ब्राउज़र में HTTPS देख रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आपकी ब्राउज़र और सर्वर की कम्युनिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्टेड है. इसका मतलब है कि मेरे सामने से एक लिफाफे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस लिफाफे में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, मुझे किस लिफाफे को खोलना है क्या नहीं करना. मैं सारे लिफाफे नहीं खोल सकता क्योंकि देन इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी टू ओपन एवरी लिफाफा. जिस तरह आपकी इमिग्रेशन के ऊपर होता है ना कि आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचे, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इमिग्रेशन, देयर इज़ अ बिग क्यू देयर, और वो एक ब्लॉक बन जाता है. इफ़ जो आपका जो ग्रीन चैनल है दैट्स ऑप्शनल कि ठीक है जी आप बताएं आपने डिक्लेयर करना है, ऑप्शनली डिक्लेयर कर दें, नहीं करना आप ना करें. तो अब वो सिचुएशन आपके पास चूँकि नहीं है यहाँ पे, सो यू हैव टू ओपन अब बाय द क्रूडेस्ट रूल इज़ वही होता है ना कि क्रूडेस्ट इज़ के यू ओपन एवरीथिंग बट दैट इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. सो द अल्टरनेटिव इज़ कि आप रैंडमली करते हैं कि यार चलो हर 10वां उठा लो, हर 20वां उठा लो, कुछ उठा लो एंड ट्राई टू फिगर आउट के हो क्या रहा है, राइट. एंड यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई पॉइंट्स. और मज़े की बात है ना कि जो अगर आप इंटरनेट की कम्युनिकेशन देखें तो वो जो आपने ख़त एक दूसरे को भेज रहे थे
وہ خط ایک لفافے میں خط ایک دوسرے کو نہیں جاتا. آپ نے خط کی ہر لائن کو کاٹا, ہر لائن کو الگ لفافے میں بند کیا, وہ لائن وہ 20 لفافے بھیجے, انہوں نے 20 لفافے اپنے پاس اس کو ریکمپائل کیا تو ان کو پورا خط ملتا ہے. اب میں اگر دیکھ رہا ہوں, میں نے ایک لفافہ کھولا, اس میں مجھے ایک لائن نظر آئی, اس سے میں کیا سمجھوں گا؟ اور اگر میں رینڈملی کھولوں گا تو میرے پاس انفارمیشن اور کم ہوتی جا رہی ہے. ہاؤ ڈو آئی ڈٹرمن کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے, یا انفارمیشن کوئی ٹیررسٹ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا نیک لوگ ایک دوسرے سے؟ آئی ڈونٹ نو. اینڈ دس از واٹ, یہ جو آپ کی بلاکیجز آتی ہیں ان کی بنیادی وجہ کہ یو ٹرائی ٹو انکریز یور ایریا آف اٹیک ایز مچ ایز پاسبل, کہ آپ جتنا اسکین کر سکتے ہیں کریں ٹو فگر آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بغیر اٹ بیکمز امپاسبل. تو اگر آپ بلینز آف ڈالرز, بلینز تو خیر نہیں, ملینز آف ڈالرز لگا کے آپ ہارڈ ویئر خریدیں جو کہ وہ سارا کچھ کر سکے, تو دین مے بی یو کین ڈو اٹ. اور ابھی جو فائر وال آ رہی ہے یا جو لگنے والا ہے یا آنے والے ہوں گے, ان میں یہی ہوگا کہ ٹو بی مور ایفیشینٹ یو ول اسپینڈ مور اینڈ مور منی ان ٹو اٹ, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو انٹرسیپٹ کر کے ڈیکرپٹ کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. ڈیکرپشن از اے ویری ایکسپینسو پروسیس, اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو ڈو دیٹ, تو دے ٹرائی ناٹ ٹو ڈو دیٹ ایز مچ ایز پاسبل. جی جی سر. انفارمیٹیو سیشن ہے. مائی نیم از حیام قیوم اینڈ آئی ورک ان بحریہ یونیورسٹی. ایک اسٹارٹ میں کروں گی اس بات سے کہ نوم چومسکی ونس سیڈ ٹریلینز آف ڈالرز آر اسپینڈ ٹو کنٹرول ہیومن مائنڈ. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو ایک ٹول چاہیے تھا, سوشل میڈیا, اور اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا. جیسے ابھی ذکر ہوا تھا کہ پلانٹ ایکٹیویٹی ہے, اینڈ اٹس پلانٹ ایکٹیویٹی, ورنہ اس میں فالوور کا ورڈ یوز نہ کیا جاتا. اس میں فالوور کا ورڈ یوز کیا ہوا, تو فالوور جو ہے وہ کسی ایک فگر یا ایک پرسن یا ایک کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے, یا کوئی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اینٹی ہے جس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ فلاسفیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہ فالوورز جو ہیں وہ کسی ایک کے پیچھے چل رہے ہیں, اور یہ چیز چلتی جائے گی. ابھی میں یہاں پہ صرف ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹی کو وی پی اینس یونیورسٹی نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ اس کے تھرو, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ چلی گئی ہے. ہم جتنے ٹاپکس ہوتے ہیں, اب تو بکس والا سسٹم رہا ہی نہیں ہے. ٹاپکس اسائن ہوتے ہیں ہمیں جی کہ آپ نے یہ والے ٹاپکس جو ہیں وہ 3 months میں پڑھانے ہیں, اور وہ ٹاپکس جو ہیں بچوں کو ہم پڑھا دیتے ہیں. ہم خود بھی انٹرنیٹ سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, کچھ بکس بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن بچے جو ہیں وہ سارے وہ انٹرنیٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو آبویسلی ہم لوگوں کو تو وی پی اینس دے دیے گئے, ہم تو اس کے تھرو سارا کچھ کر رہے ہیں, ہمارے لیے اتنا ایشو بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے ایشو ہوتا ہے, اسپیشلی جب پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے یا کوئی کیوس کریٹ ہو جاتا ہے, تو آن لائن شفٹنگ ہو جاتی ہے. تو ہم تو اب سیف اینڈ پہ ہیں, لیکن جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے بھی توڑ ڈھونڈ لیا ہے, جیسے کہ آپ وی پی این کا, اور بچے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ والا وی پی این پروٹون یوز کریں تو ٹاپ یوز کریں تو یہ والا, بچے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں, وہ بھی یوز کریں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا جو بھی میڈیا ٹائپ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اپورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گروتھ کا فیکٹر ہوتا ہے اور ایک گروتھ کے بعد جو ڈکلائن آتا ہے اس کا فیکٹر انوالوڈ ہوتا ہے. گروتھ یہ ہے کہ ای کامرس گرو کر رہی ہے, لوگ گرو کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ کام بھی ہو رہا ہے, لوگ کام بھی کرتے ہیں اور کمائی بھی کر رہے ہیں. ٹک ٹاک سے لوگوں نے بڑے پیسے بنائے, بہت ساری چیزوں سے, بہت یعنی یہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں, ہمارا بلیف کچھ جگہ پہ آ کے تھوڑا سا کانفلکٹ بھی آ جاتا ہے. لیکن جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہاؤ وی یوز دیز تھنگس اپروپریٹلی. ایک مطلب میں سجیشن سبمٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پبلک اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز اگر خود وی پی اینس کے اوپر کام کریں اور سوری اپنے اپنے وی پی اینس یہ ڈیولپ کر لیتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کانٹریکٹس یا کوئی انٹرنیشنل کمپنیز آ کے یہاں پہ کام کر سکتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی یہاں پہ کیوں انویسٹ کرے گی,
کیونکہ اس طرح جو حالات جا رہے ہیں پولیٹیکل اس کی وجہ سے بھی. لیکن یہ ہے کہ کوئی کوآپریشن، کوئی کوآرڈینیشن، کوئی جوائنٹ وینچر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر جو ہے یہ ایک مطلب دو آئیڈینٹیز یہ بن جاتی ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا وی پی اینس بنا لیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو عام عوام رہ جاتی ہے صرف وہ مانیٹر کرنی ہے نا تو اس کو تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. آپ segregation کر رہی ہیں. سیگریگیٹ کر جی، کہ اس کے لحاظ سے کچھ سیگمنٹس بنا کے یا سیگریگیشن کر کے اس کو مانیٹر کرنا ذرا ایزی ہو جائے گا. تھوڑا سا ڈینجرس چیز ہے یہ، کیونکہ ڈینجرس ہو جائے گا کیونکہ اس طرح پھر وہ ایلیٹزم آئے گا نا کہ جی آپ کے ہیوز اور ہیو ناٹ کا فرق بننا شروع ہو جائے گا. ایک کچھ کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ جن کے پاس ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. اینڈ دین یو ہیو اندر ڈبیٹ گوئنگ آن. آئی ڈونٹ نو، اٹ مائٹ بی ویری ویری رسکی. بٹ یہ کہ یس، الٹرنیٹیو از کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آئیڈیل جو ہماری جو سولوشن ہم پرپوز کریں گے، دے شوڈ ناٹ بی اینی تھنگ، دے شوڈ بی، وی شوڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ الٹرنیٹیوز ٹو دا کانفلکٹ دیٹ وی کرنٹلی ہیو. اگر آپ کو کسی شخص کا ٹویٹر پہ ہونا پسند نہیں ہے تو برداشت کریں. کیا حرج ہے برداشت کرنے میں؟ آپ مت دیکھیں نا. میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا تقریباً کوئی 4 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے رفلی. میں سارا فیس بک بند کیا، انسٹاگرام وغیرہ، ٹویٹر وغیرہ. آئی ڈونٹ ہیو اکاؤنٹس، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسس دیم. میرے پاس جو چھوٹا موٹا سوشل میڈیا وہ ہے جو کہ میری مرضی کا ہے. مثال کے طور پہ دا وے آئی ریگولیٹ مائی سوشل میڈیا از بائی میکنگ شیور کہ میرے پاس ایسا کوئی سوشل میڈیا نہ ہو جس کے اوپر مجھے ریکمنڈیشنز آ رہی ہوں. کیونکہ وہ جو ریکمنڈیشن والے جو اینگلز ہیں دے ڈکٹیٹ دی فردر ایکشنز. میں نے اپنے پاس یوٹیوب پہ فار ایگزامپل آئی ٹرنڈ آف ہسٹری کہ مجھے وہ ریکمنڈیشن ہی نہ ملے کہ جی آپ کو آپ کے، کیونکہ اگر میں یوٹیوب کھولوں اور میں ہسٹری نہ آن کروں اینڈ آئی گو ٹو دیٹ، آئی سی دا فیس آف پاکستان، کہ پاکستان میں لوگ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، انفلٹرڈ ویو، اٹس ویری اسکیری. I turn it off to make sure کہ I don't see that, right? And I don't look into all the things. I only have my subscription feed کہ جب مجھے پتہ ہے کہ جس قسم کا content آنا ہے, so I try to limit myself in that fashion. Maybe جو سوشل میڈیا میرے پاس اس وقت ہیں ان میں سے کسی میں بھی recommendation engines نہیں ہیں. Maybe that's one way to start. Is this could be considered self-censorship? But in a way, I have opted to ignore all of that. کہ یار نہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے I don't want to read into it. I'll only look at the things that I want to look at. That may not be a good strategy, but at least it's working for me right now. Isn't it useful in some? Yeah. So it is useful. Recommendation engines are useful. But then وہی argument آتا ہے نا کہ this is engineered and it can be manipulated. And maybe it is what's happening. We don't know. We have no proof of that. Maybe somebody somewhere ایک کی بورڈ پہ بیٹھ کے اس نے ایک بٹن دبایا and suddenly the recommendation engine starts churning out negative content to all Pakistanis. We don't know that. And I know کہ یہ ہو سکتا ہے. It is possible that these things can be made. I mean, yeah. So if the Russians can control the way the election جو narratives ہیں ان کو, so these things can happen and they probably do happen. I don't have any proof of that, but I think if I was a programmer, which I am, then I can make, when I build these things, I will build these into the tools کہ اچھا چلو how do I suggest کہ یہاں پہ کیا کون سی خبر دکھانی ہے کون سی خبر نہیں دکھانی ہے. So one of my solution was to turn off recommendations, just to, not have the machine tell me what I should or should not watch. But this also means that the machine can't tell me کہ وہ جو فلو ہے فارورڈنگ کا وہ ختم ہو رہا ہے میرے پاس سے. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو فارورڈ ٹو مائی پیرنٹس, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو فارورڈ ٹو مائی فرینڈس. نہیں ہے کچھ بھی. جو بھی ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کا آئی نو کہ ان کو انٹرسٹ ہے. سو آئی ڈونٹ رینڈملی فارورڈ. اور سوشل میڈیا بند کرنے سے ایک جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ریوارڈ والا سائیکل ہے جو ڈوپامین والا وہ ٹوٹا ہے میرا. رائٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو انسیسنٹ. ٹویٹر پہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی ڈو پیپل وانٹ ٹو گو آن ٹو ٹویٹر اینڈ اناؤنس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ سائیکل مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی.
And I never had an inkling to use Facebook or social media in that fashion کہ ہر وقت دنیا کو بتا رہے ہیں, but لوگ کرتے ہیں. And they have built successful careers out of that, and they have built successful, networks out of that, and it is very useful for them. But then maybe they have better self-control than I do. And چونکہ ہم اکثر لوگوں کے پاس وی ڈونٹ نو کہ کتنا سیلف کنٹرول ہے کہ اچھا نہیں میں روک لیتا ہوں, لیٹس ناٹ فارورڈ دیٹ, لیٹس ناٹ ٹویٹ دس, لیٹس جسٹ تھنک پاز فار اے سیکنڈ اینڈ تھنک کہ یار میں کیا ٹویٹ کرنے جا رہا ہوں, میں کیا لکھنے جا رہا ہوں, لیٹس تھنک اباؤٹ دس, ڈو آئی ہیو پروف آف دیٹ, میرے پاس کوئی ثبوت ہے کسی بات کا کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو میں نہیں کروں نا بات. مے بی دیٹس اے وے ٹو اسٹارٹ, کہ to not even have the VPN, to not have the need for a VPN, to not have censorship, is to just have a little bit of control on ourselves. کہ یار let's not be hasty, چیخن دھاڑ سے گریز کریں, let's not start shouting at everybody without any proof. Let's try and figure out کہ what's like sort of the middle ground here. So جی فیک نیوز کے اوپر کافی لوگ کام کر رہے ہیں. دیر آر نمبر آف پروجیکٹس, بٹ ابھی تک جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سب مینول ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ آپ ایک آئٹم آتا آپ کے پاس, اس کو آپ ٹیگ کرتے ہیں کہ دس از فیک. اگلی دفعہ اگر وہ آئٹم آئے گا اور وہ پیٹرن میچنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کہ یہ اگر یہ وہی امیج ہے تو اس کو کہیں سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فیک ہے. مسئلہ یہ کہ یہ ٹولز ابھی آپ کے سوشل میڈیا میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں, تو آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ اگر کوئی فارورڈ آتی ہے تو یو ڈونٹ نو کہ یہ یو کانٹ ویریفائی دس. سو مے بی دس از سم تھنگ دیٹ جو کہ سوشل میڈیاز کو کرنا چاہیے کہ, بٹ دا پرابلم از کہ ہو از گوئنگ ٹو مینٹین دس ڈیٹا بیس, ہو از گوئنگ ٹو ٹیگ ایوری تھنگ کہ کیا فیک ہے کیا نہیں ہے. سو اٹ نیڈز اے گلوبل کولیبریٹیو ایفرٹ ٹو فگر آؤٹ او یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اے آئی بہت حد تک نہیں کر سکتی آپ کی ہیلپ اس کے اندر, بیکاز somebody needs to ٹرین دی اے آئی کہ واٹس رائٹ واٹس رانگ, اور اس میں بھی دا چانسز آف فالس پازیٹیوز اینڈ فالس نیگیٹیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس آئی تھنک ہمارا ایک پروگرام تھا کے پی میں, اس میں بھی یہی آیا تھا کہ جی ہاؤ ڈو یو ملٹیپل ریکویسٹ آئی ہیں کہ ہاؤ ڈو یو اسپاٹ فیک نیوز. اس وقت جو یہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی یہ جیسی آرگنائزیشن ہے, UNDP کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اندر دیر آر وہ نیوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی نیوز جو ہے وہ سچی ہے کون سی نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو رائٹ ناؤ گو اینڈ آسک دا کوشچن کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بٹ دیٹس ٹو مچ آف اے بیریئر رائٹ. کون کھولے ویب سائٹ, کون جائے اس کو دے کے ٹائپ کرے, اس کے اوپر کاپی کرے, شیئر کرے, اور پھر پتہ لگا کہ یار یہ واقعی ہے کہ میں نے صرف ایک شیئر کا بٹن دبانا ہے, جس کا کام ہے وہ دیکھے گا. تو اس وقت ہم اس اسٹیج میں ہیں کہ وی آر جسٹ سو لیزی ٹو ناٹ, ٹولز بنے ہوئے ہیں, وی آر ٹو لیزی ٹو ایکچولی گو اینڈ انویسٹیگیٹ اینڈ ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ کوئی خبر سچی بھی ہے کہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از اگین اٹ لیوز دا کوشچن کہ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ. These are some of the things that I'm doing, and hopefully maybe you can start doing the same things. Maybe just pause a little bit, just think a little, and hopefully we can then try not to have governments ban us for no reason. Yeah. Thank you very much.